بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درس کا جو ٹاپک ہے وہ اسی کا ایکسٹینشن ہے جو پچھلی 2 راتوں میں تھے. ایمان کے بعد پھر اس کا نمبر آتا ہے کہ ایمان گناہ کا اور توبہ کا. تو گناہ اور توبہ اور مغفرت آج کے درس کا یہ عنوان ہوگا. میں خلاصہ بہت جلدی میں پچھلی 2 راتوں کا بتا دوں کہ ایمان اللہ سے محبت کے بغیر نہیں ہوتا، اور محبت ملاقات کے بغیر نہیں ہوتی. ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں ہوئی تھی، وہاں سے ہی نماز کا تحفہ ملا تھا، اور آپ نے واپس تشریف لا کر یہ بتایا تھا کہ تمہاری ملاقات تمہاری معراج بھی ہوگی، تمہاری ملاقات نماز میں ہوگی. نماز میں ملاقات ہونی چاہیے، موجودگی کا تصور اللہ کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے تو پھر نماز خالی ایک رسم رہ جائے گی. وہ نماز کی اصل روح ہے، حضوری کا تصور کہ اس وقت ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں. وہ نہیں ہے تو بے روح رہ جائے گی. وہ اصل روح تھی، اور یہ جسم ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. یہ جسم بھی ضروری ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں. لیکن جب روح نہیں ہوتی تو جسم کو ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، لاش. جسم کے بغیر روح کوئی چیز نہیں ہے. انسان میں بیلنس ان دونوں چیزوں کا ہے، توازن. وہ انسان نہیں بچتا جب جسم نہیں بچتا. تو جسم بھی ضروری ہے، لیکن اس میں اصل چیز روح تھی. جب روح الگ ہو جاتی ہے تو جسم ڈیڈ باڈی ہوتا ہے، لاش. تو پھر وہ نمازوں کی بھی لاشیں رہ جاتی ہیں اگر نماز کی روح نکل گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی. مسجدیں تو بھر جائیں گی، آباد ہوں گی، بھر جائیں گی، نئی بنتی چلی جائیں گی ہر جگہ، لیکن ہدایت کے کھڈر ہوں گے. اس لیے کہ روح نکل گئی، پھر لاشیں ہیں. اس نماز سے ہی ملاقات، جب اس کی مشق سے حضوری کا تصور، پھر آپ اسی مشق کو کرتے چلے جائیں اپنی نمازوں میں. 40 دن کی مشق کی ضرورت ہوتی ہے کم از کم، یہ حدیث میں ہے. 40 دن صحیح طریقے سے. 40 دن اگر نماز صحیح طریقے سے ہو گئی تو ایمان کامل ہو جائے گا. اسی لیے چلے پر لے جاتے ہیں لوگ. 40 دن نمازیں ٹھیک سے پڑھ لیں ساری، لیکن ایمان کامل نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو حق ہے، کسر ہے کہیں اور، کہیں تو کمی ہے. 40 دن نمازیں تو ہو گئی، لیکن وہ نمازیں جیسے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. ورنہ ایمان سب کا کامل، جو آج تک لاکھوں، تو بہت چھوٹی سی تعداد ہے جو میں کہہ دوں کہ لاکھوں لوگ 40 دن کے چلے پر جا چکے ہیں. جب سے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تربیتی نظام شروع کیا تھا، تب سے لے کے آج تک کروڑوں ہوں گے جو اس میں شامل ہو چکے. گنتی نہیں کی جا سکتی پوری دنیا میں. ایمان اگر کروڑوں کا کامل ہوتا تو ایمان لانے والوں کی زبان سے تو پہاڑ حرکت کرتے ہیں، دریا سمندر ان کے تابع ہو جاتے ہیں. کروڑوں لوگ ہوتے تو مسلمانوں کی یہ حالت ہوتی دنیا میں جو اب ہے.
اصل بات یہ ہے کہ وہ حصہ تو رہا یاد، لیکن نماز اور نمازوں کے اندر کیا پڑھنا چاہیے وہ 40 دن میں وہ سب یاد کرا دیتے ہیں، کیسے رکوع سجدے ہو وہ سب ہوتا ہے، اس کی پابندی ہوتی ہے، وہ روح نہیں ہوتی، اور ان کا قصور نہیں ہے، سکھایا ہی نہیں گیا۔ میں اپنی طرف سے کوئی فلسفہ نہیں رکھ رہا، یہ تو حدیث ہے۔ بندگی ایسے کرنا کہ یہ تصور ہو کہ اللہ کے سامنے ہو تم، اور یہ بات کو یہ اسٹیج آ جائے گی کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، لیکن شروع میں کم از کم یہ تصور ہو کہ وہ یہاں موجود ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بندگی ایسے ہوگی۔ اس کی 40 دن کی پریکٹس جب یہ قائم ہو جائے تب، ابھی سے 40 دن نہیں گنیں گے، ابھی تو تھوڑی دیر اگر نیت باندھنے سے پہلے شروع بھی کریں گے، ذرا دیر بعد وہ تصور ہٹ جائے گا۔ یہ مشق کہ وہ قائم رہے سلام پھیرنے تک، وہاں سے 40 دن 40 دن میں روز 5 رکعتیں، نے کیا دیا تھا نسخہ یا پرسکرپشن کیا تھا؟ 40 دن میں روز 5 نمازیں، 5 وقت، اور نمازیں کئی فرض اور پھر کچھ سنتیں اور نفل۔ کم سے کم یہ آخری درجے کی بات ہے، ہم فرض کی بات کریں تو 200 نمازیں، اور اگر اوسط ہم یہ مان لیں کہ 3 نمازیں ہوتی ہیں، 5 وقت کی ملا کے 15 نمازیں ہوتی ہیں، اوسط یہ مان لیں، نفل ہٹا دیں جو ضروری ہے، فجر کے وقت خالی 2 نمازیں، عشاء کے وقت 3 ہو گئیں جو ضروری ہے بہت، فرض اور سنت موقدہ، اور پھر اس کے بعد وتر۔ اوسط اگر ہم یہ مان لیں کہ 3 نمازیں ہر وقت ہوتی ہیں، مطلب 3 دن بھر میں 15 نمازیں، اگر اس کا اوسط مان لیں تو 15 سے ضرب دیجئے 200 کو، 15 سے 200 کو ضرب دیجئے تو 3000۔ اس لیے دن میں کئی بار رکھی تھی، یہ تو پریکٹس ہے، یہ مشق ہے جو ہوتی چلی جائے۔ اس مشق سے یہ جو یہاں ہو رہی ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بشرطے کہ اسے جاری رکھیں۔ آپ نے یہاں سے لیا اور اس کے بعد اسے جاری نہیں رکھا، اور اس کا مقصد یہ اپنے آپ میں نہیں، اس کا تو مقصد تھا کہ آپ کی اصل نمازوں میں یہ کیفیت آ جائے، وہاں سے ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات اور درمیان میں بھی ہوگی، لیکن پھر وہ ملاقات والا حصہ قائم ہو جائے گا لاشعور میں، اور وہ قائم ہو جانا ہی صلاۃ کا اصل قیام ہے۔ وہاں سے زندگی نہ صرف آخرت کے لیے بدلے گی بلکہ اس دنیا کے لیے بھی زندگی بدلے گی، اس دنیا کی کامیابیوں کے لیے بدلے گی۔ دنیا میں جس طرح کی آپ کامیابیاں چاہتے ہیں وہ سب اس سے حاصل ہو۔ محبت اس میں اصل چیز ہے، محبت نہیں ہوتی تو ملاقات نہیں ہوتی تو محبت نہیں ہوتی، محبت کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ ملاقات کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا، محبت کی علامتوں کے بارے میں بتایا تھا کہ محبت کی سائن ہوتی بے چینی، جس سے محبت ہو اس سے ملنے کی تڑپ اور تمنا کے پھر ملیں، جدا ہی نہیں ہو، بے چینی کی کیفیت یہ ہوگی، سب کی ہوگی پیدا، اور یہ ولی بننے کا نسخہ ہے۔ 20 سال نہیں لگتے ولی بننے میں، بشرطے کہ صحیح کورس جو ہے وہ کچھ عرصے ہو جائے تو ولایت کے درجے پہ آ جائے۔ اللہ والے اسی کو کہتے ہیں، جو اللہ کو جس نے ساتھ لے لیا وہ اللہ والے ہو گئے۔ ساتھ ٹوٹا تو پھر اللہ والے نہیں بچے، صحبت والے اللہ کے، تو وہ ساتھ پرماننٹ ہو جاتا ہے، اور جس کا ساتھ ہو جاتا ہے پھر دنیا کی کوئی کامیابی ایسی نہیں ہے جو اسے نہیں ملتی، اس کا ساتھ ہونے، آخرت کا انعام تو ہے اصل اپنی جگہ۔ پھر محبت کے میں نے تقاضے بتائے تھے گزشتہ رات میں، پچھلی رات میں 23ویں شب میں۔ یہ تو سائن ہے اس کی علامت بے چینی، دل چاہتا ہے کہ جو اس کی رضا ہو، جس سے محبت ہے اس کی جو رضا ہو بس پوری کر ڈالے، چاہے اپنا اس میں ہوش نہیں رہتا پھر کہ ہمیں کچھ تکلیفیں ہو جائیں گی، کچھ نقصان ہو جائیں گے، اس کا کسی کو ہوش نہیں ہوتا، اس کے لیے کر دیں جو جس سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت جب ہوگی تب یہ چیز بھی آئے گی کہ جو چاہا ہے اس نے وہ کر ڈالے، اور اس کی چاہت صرف، اس کی رضا صرف اس میں نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور پابندی سے روزے رکھیں، صرف
زکوٰۃ ادا کریں جو مستحق ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے کے لائق ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور جن کی استطاعت ہے، کیپیبلٹی ہے، وہ حج کرائیں ایک مرتبہ۔ رضا صرف اس میں نہیں ہے، رضا ہے اس کی نکلیں، اور نکلنے امتی تبھی ہوں گے، رضا ہے اس کی کہ نکل کر باقی تمام دنیا کو بھی سرنڈر کروا دیں، اس کے آگے جھکا دیں، اس کے کام کے لیے نکلنا، خالی گھر بیٹھ کر عبادتیں نہیں کرنا۔ اسی لیے سنیاس کو، روحانیت کو منع کیا ہے کہ بس تنہائی میں اکیلے جا کر وہ کوئی اونچا درجہ نہیں ہے، اور تنہائی میں مسجد کا کونا پکڑنا بھی کوئی اونچا درجہ نہیں ہے۔ پڑے ہوئے اسی کے اندر بڑھ، بس ہر وقت کسی کونے کے اندر، یہ نکل کر دنیا کو مسخر بھی کرنا تھا، کنٹرول میں بھی کرنا تھا، دنیا کو اللہ کے آگے جھکانا بھی تھا، وہ کون کرے گا اگر اونچا درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ سب مسجد کے کونے پکڑ لیں۔ محبت اللہ کی، پھر میں پچھلے خلاصوں میں ایک آخری بات کہہ رہا ہوں، محبتیں اور بھی ہوں گی دنیا کی بہت سی چیزوں سے، وہ منع نہیں ہے، وہ فطری ہے۔ مال سے بھی محبت ہوگی، اولاد سے بھی محبت ہوگی، اپنے شوہر اور بیوی سے بھی محبت ہوگی، اپنے رشتہ داروں سے بھی ہوگی، اپنے دوستوں سے بھی ہوگی، اس کے علاوہ بھی ہوں گی محبتیں بہت سی۔ اپنا گھر اچھا ہو، بڑا ہو، اس کی تمنا ہوگی، آرام سے رہے اس کی تمنا ہوگی، یہ سب چیزیں ان میں سے کچھ بھی منع نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت ان کے اوپر ہو، یہ اس کے تحت، اس کے انڈر میں آ جائیں۔ اللہ کی محبت کے برابر کوئی نہیں پہنچے، اوپر نکلنا تو الگ بات ہے، وہ پہلے ہو کہ جہاں اس کا تقاضا ہو پھر نظر ہی نہیں آئے کچھ اور، تب ہٹ گیا۔ اگر بیٹے کی گلے پہ چھری چلانی ہے تو چلا دی، اور خیال ہی نہیں آیا، اللہ کی محبت اوپر، یہ ہے اصل بات ہے۔ باقی محبتیں پھر جتنی بھی ہوں وہ منع نہیں، تو جو اس کا حصہ ہے، جو اس کا شیئر ہے اس کی محبت کا، وہ کسی اور کو نہ دے، اس کا حصہ رہے اور وہ سب سے اوپر رہے، یہی ایمان ہے۔ اور اس کا حصہ نیچے آیا تو پھر ایمان تو گیا، کلمے چاہے جتنے پڑھتے رہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، جس وقت بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ ایک کلین سلیٹ ہوتا ہے، اس میں وہ بچہ روشنی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، نور کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ نور کیا ہے؟ حق ہے۔ حق کا کوئی ٹرانسلیشن، ترجمہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں سچ، سچائی۔ سچ اور حق میں بڑا فرق ہے، سچائیاں بدلتی ہیں، ایک جگہ کی سچائی دوسری جگہ کی سچائی نہیں ہوتی۔ یہاں کی سچائی یہ ہے کہ رات ہے اس وقت یہاں، اور یو ایس اے کی سچائی یہ ہے کہ وہاں دن ہے اس وقت۔ پھر ہر ماحول کی سچائی الگ ہوتی ہے، ہر زمانے کی سچائیاں الگ ہوتی ہیں۔ کسی جگہ کی سچائی یہ ہوتی ہے کہ لڑنا ہے، کسی جگہ کی سچائی ایسی ہوتی ہے کہ زیادتی کرنے والے سے بچ کر نکلنا ہے، الجھنا نہیں ہے۔ سچائیاں ہر ماحول کی الگ الگ ہوتی ہیں، حق ایک ہوتا ہے، کبھی بدلتا نہیں۔ حق کو اللہ نے نور کہا ہے۔ بچہ اور جتنے اعمال ہیں، عمل، کرموں کی بات میں کر رہا ہوں، ایمان کے ساتھ وہ کرم ضروری تھے، لیکن کرموں میں سے بس ایک کرم ہے جس کا تعلق ایمان سے رکھا ہے۔ کسی نے چوری کی، بہت برا عمل ہے، بہت برا کرم ہے، اللہ کے یہاں لکھی گئی، وہ اگر کسی اور نیکی سے کمپنسیٹ نہیں ہوگی، معاف نہیں ہوگی، اس کی سزا ملے گی۔ ایمان والے ہوتے ہوئے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بدکاری ہو جائے گی، نشہ کر لیں گے، بہت بھیانک جرم ہے، لیکن ایمان کے ساتھ میں صرف کرموں میں ایک ہی کرم کو جوڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا سچا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ
حق کی بات ہے باطل ساتھ میں نہ مل جائے، اور اسی کی تشریح 3 باتیں کہی تھیں۔ منافق ساتھ میں کہہ تو رائے ایمان والے ہیں لیکن ہے منافق اصل میں۔ کہا تھا 3 پہچانے ہیں، فرمایا تھا 3 پہچانے ہیں، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، ہمیشہ نہیں لیکن جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو یہ منافقت ہے، پھر ایمان جا رہا ہے۔ چوری کرتے وقت ایمان نہیں جا رہا، ایک برا کرم ہو رہا ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو جان بوجھ کر، حالات ہیں استطاعت ہے، وعدہ کرے تو اس کے بعد پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں گڑبڑ کر لے، خیانت کرے۔ تینوں چیزوں کا تعلق سچ سے ہے، یہ اسی کے ایک ہی پوائنٹ ہے جس کی یہ ڈیٹیلز ہے۔ فرمایا کہ جس کے اندر یہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ منافقت ہوگی، اتنا کم ہوگا ایمان۔ یہ عیب جتنا کم ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ ہوگا ایمان، منافقت کم ہوگی۔ یہ ایک کرم یا ایک عمل ایسا ہے جس کا تعلق ایمان سے ہے، اس لیے کہ ایمان ایک نور ہے اور حق ہے۔ وہ حق جو ہے وہ جب کمزور ہوگا تو پھر باطل لائے گا، ایمان ہٹے گا۔ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل کلین سلیٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں ہوتا ہے حق کا نور، ہوتا ہے سچائی کا، اور پھر سچا ہوتا ہے، اور بہت سی باتیں ہوں، بناوٹ نہیں ہوتی اس میں، جو اس کے دل میں ہے وہ باہر، چاہے وہ ابھی اس کو نالج نہیں ہے کہ کیا زیادہ، کون سی بات زیادہ اچھی ہے، کیا ڈیسنسیز ہیں، کیا ایٹیکیٹس ہیں، اس کی اس کو ابھی سمجھ نہیں ہے۔ آنیسٹ ہوتا ہے، سچائی کا مطلب جو اس کے دل میں وہ باہر آ جاتا ہے۔ ہمارے دل میں کسی کی طرف سے ذرا کدورت ہے تو ہم بات کرتے وقت مسکرا کے ملتے ہیں، اسے چھپاتے ہیں اندر۔ اخلاق کی بات ہے کہ بھئی نہیں، مل لو اخلاق سے ہی ملو، ہمیں ایٹیکیٹس یہی بتائے گئے، تو ہم اسے چھپاتے ہیں۔ بچہ نہیں چھپاتا، کوئی نہیں پسند ہے تو ہٹ جائے، دور ہو جائے گا، اس کے پاس سے بھاگے گا، وہ قریب آئے گا چیخ مارے گا، جس سے محبت ہے اس سے لپٹے گا۔ وہ یہ ایک کوالٹی ہے، باقی تو ابھی اس کو سیکھنا ہے زندگی بھر سب کچھ، لیکن اس ایک کوالٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے۔ اس کو جس سے محبت ہے، اس محبت کے حق وہ ان کو دیتا ہے۔ یہ آپ سب کے گھر کی کہانی ہے۔ میرا نواسا 2 سال کا، تو مثال جو ہے یہ آپ کے سب کے گھروں میں ہے۔ اب ان کی ممی کے چپل جو ہے وہ میں نے پہن لیے، پاؤں میں ڈال لیے، آتے نہیں لیکن ضرورت تھی فوراً آدھے پاؤں میں ڈال لیے۔ میں گھمانے بھی لے جاتا ہوں، میں پیار بھی کرتا ہوں، مجھ سے خود بھی بہت محبت کرتا ہے، سب اپنی جگہ پر بہت کچھ، جو اس نے اشارہ کر دیا وہ فوراً دلا دیا۔ اس کو یہ برداشت نہیں میری ماں کے چپل کیسے پہن لی، انہوں نے کیسے پہن لی۔ اب وہ جا کے شکایت کرتا ہے آپ کے چپل، آئے گا کہ لینے کی کوشش کرے گا، نہیں لے سکا تو میں ماں سے کہا جا کے، وہ چپل انہوں نے پہن لیے، آپ کے چپل ہے۔ انہوں نے ڈانٹ دیا کہ رہنے دو، چپ ہٹو، کیا کہہ رہے ہو تم، کوئی بات نہیں پہننے دو۔ ماں نے تو کہہ دیا، اسے پھر بھی برداشت نہیں ہو رہی، اب بیٹھا ہوا ہے کوڑ رہا ہے کہ یہ پہنے ہوئے میری ماں کا حق مارا ہے۔ تو محبت تو میں بھی کرتا ہوں، بہت کرتا ہوں، اسے بھی ہے محبت، لیکن ماں کے اوپر ہے۔ تو اب وہ کوڑ رہا ہے کہ یہ، اب ماں نے بھی ڈانٹ دیا کہ نہیں چپ رہو، تو اب بیٹا کوڑ رہا ہے کہ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، میری ماں کے پہن لیے چپل۔ میں گیا ذرا دیر کے لیے باتھ روم گیا، چپل میں نے باہر اتارے، وہ لے کے بھاگا۔ جب تک پہنے تھا تب تک اڑتا رہا، کچھ کر نہیں سکتا، لیکن ابھی وہ طاق میں تھا، ماں نے بھی ڈانٹ دیا تھا، اب لیکن طاق میں تھا، کسی طریقے سے یہ ان سے نکلنا چاہیے، ان کے پاس سے وہ لے کے بھاگا، انہوں نے کہا کہ یہ آ گئے چپل۔ آپ محبت جس سے تھی ان کے پاس ان کا حق ڈیلیور کر دیا، محبت تھی اس کو، وہ فطری محبت۔ محبت ہم سے بھی تھی، مجھ سے بھی تھی، ماں سے زیادہ، فطری بات ہے، ہر بچے کو ماں سے ہی زیادہ ہے۔
اب وہ یہ نہیں چاہتا کہ ماں کا حق کہیں مارا جائے، چاہے کوئی کتنی محبت والا ہو دوسرا۔ اللہ کا حق مار کے دوسروں کو مت دیجیے، بچوں کی طرح ہو جائے۔ یہ ایمانداری، یہ ہے آنیسٹی۔ اور جیسے وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا دوسرے کے حق پر، میری ماں کے حق پہ قبضہ کر لیا تھا انہوں نے۔ ایسے ہی، اور قبضہ جو ہوتا ہے اسے ظلم کہتے ہیں۔ اللہ کا حق اگر آپ نے دوسری جگہوں پر دیا جو اس کا تھا تو پھر وہ ظلم ہے، اور ظالم فلاح نہیں پاتے۔ قرآن نے بہت سی جگہوں پہ کہا ہے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کا حق ہے، جس کا جو حق ہے اسے دیجیے، جس کا جو حق ہے اس میں کمی ہوئی ظلم ہو گیا، حق مقرر ہے سب۔ اللہ کا حق جو ہے وہ پھر نبی کو بھی نہیں اور وہ بندوں میں سے کسی اور کو نہیں، نبی تک کو نہیں تو پھر بندوں کسی اور بندے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ورنہ ظلم ہو جائے گا۔ ظلم اسی کو کہتے ہیں، جس چیز کا جو مقام ہو وہاں سے ہٹا دی جائے اسے ظلم کہتے ہیں۔ ظلم مارنے پیٹنے کو خالی نہیں کہتے۔ ظالم نہ ہو جائیں، اللہ کا حق اللہ کو دے دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے، اور صحابوں میں بھی جو سب سے اوپر تھے حواری، جو ان کے کلوزسٹ تھے، قریب ترین، ان کے اسپیشل ڈسپلس جو تھے، ششیہ، ان سے کہا کہ جب تک میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم میں سے ہر ایک ان بچوں کی طرح نہیں ہو جائے گا وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا۔ خدا کی بادشاہت ان کی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے، بائبل کی، کرسچینٹی کی، یعنی اصل میں وہ اللہ کی رحمت میں جائے گا ہی نہیں، جو پھر اس کے بعد اس دنیا کے بعد جانے کے بعد جو انعامات ہیں پھر وہ نہیں ہوں گے اس کے لیے، جب تک تم میں سے ہر ایک ان بچوں کی طرح نہیں ہو جائے گا۔ نبی کے بعد سب سے مقدس لوگ ہیں وہ، نبی وقت کے بعد جن سے یہ کہا تھا، تو سب سے مقدس تو ہیں لیکن معصوم نہیں ہے، سب سے مقدس ہے۔ نبی نے اپنے سب سے افضل صحابہ سے یہ کہا تھا کہ جب تک تم ان بچوں کی طرح نہیں ہو جاؤ گے تب تک خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگے۔ نبی معصوم، حضرت عیسیٰ معصوم، ان میں بڑے سے بڑے جو قریب ترین ان کے صحابی تھے وہ معصوم نہیں تھے۔ کوئی جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے ہو تو خطائیں ہوتی ہیں، اور ہم کسی کی خطا نہیں گن رہے، لیکن جو معصوم ہو گیا پھر وہ نبی کے درجے پر پہنچ گیا۔ تو جیسے اللہ کے درجے پر ہم نبی کو نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے بعد سب سے بڑے، کوئی کسی کا مقابلہ نہیں۔ یہ کہنا گستاخی ہے کہ وہ تھے کیا، صرف محض بشر تھے، بشر تھے، بشر نہیں ماننا ایمان کے اور قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہمارے جیسے تھے، قرآن نے کہا، لیکن صرف اتنا نہیں کہا، یہ تو ایسے ہی جیسے آپ لا الہ کو الا اللہ سے الگ کر دیں، کوئی نہیں ہے الہ لیکن ایک ہے الا اللہ۔ یہ ایسے ہی ہے کہ یہ کہنا کہ وہ تو ہمارے جیسے تھے، یہ گستاخی ہے، شاید گستاخی سے شاید آگے کا جرم ہے، خالی گستاخی نہیں، اس لیے کہ یہ کاٹ دیا لا الہ الا اللہ کو الہ۔ قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، نبی سے کہا کہہ دو بشر ہونے میں تم سب کے مثل ہوں، تم سب جیسا ہوں، لیکن فرق ہے ابھی ایک، یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے تم پر نہیں آتی، بہت فرق ہو گیا۔ کھانے پینے میں، تکلیفیں اٹھانے میں، چوٹ لگے تو تکلیفیں ہونے میں، کھانا نہیں ملے تو تکلیف ہونے میں، اس میں سب میں تم جیسا ہو، اس بشریت کے ان سارے تقاضوں میں، لیکن زبردست فرق ہے، میں وہ بشر ہوں جس پر وحی آتی ہے تم پر نہیں آتی۔ اب زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ نبی کے بعد پھر کوئی اور معصوم نہیں ہے، اگر معصوم ہوگا تو نبوت کا درجے ہم نے نبی کے برابر کر دیا دوسروں کو۔ ہم کوئی عیب نہیں تلاش رہے، ہم کوئی عیب نہیں گنا رہے، ہم سے بہت اوپر، بہت اونچے درجے کے، لیکن یہ ایمان ہے کہ معصوم نہیں ہو سکتے۔ ہمیں کوئی عیب نہیں معلوم ہو تب بھی ہے کہ نہیں عیب تھے،
ہمیں ہمارے علم میں نہیں ہے اور کوئی خطا ہو تو ہم نہیں ذکر کریں، لیکن تھے، اس لیے کہ اگر نہیں ہوں گے تو پھر وہ نبی کا درجہ ہوگا، اگر معصوم ہوں گے تو نبی کا درجہ ہوگا۔ ہمارے مسلمانوں میں ایک گروپ نے، شیعہ مسلمانوں نے، حضرت علی اور ان کی نسل یا حضرت فاطمہ اور ان کی نسل کو، یا اہل بیت جنہیں وہ کہتے ہیں، انہیں معصوم قرار دیا، اور اس کے بعد پھر جو ان کی نسل میں جو ائمہ یا امام تھے انہیں معصوم قرار دیا۔ تو یہ نبوت کا درجہ ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم، برابری نہیں ہو سکتی کسی چیز میں۔ نبی کی اللہ کے برابری نہیں ہو سکتی، اور نبی کے صحابہ کی، نبی کی صحبت جنہوں نے پائی، وہ مرد ہوں یا عورتیں، ان کی برابری کسی معاملے میں نبی کی نہیں ہو سکتی۔ بچوں کے بارے میں کہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم میں سے جب تک ہر ایک بچے ہیں معصوم، ابھی ان کا حساب نہیں ہوگا، جب ان کی خطاؤں کا حساب ہوگا ان کی بالغ ہونے کے بعد سے، لیکن جب بہت چھوٹا ہے اس وقت تو ابھی پردے اور جو آورن، پردے، حجاب آنے شروع ہوتے ہیں، ابھی تو وہ بھی نہیں آئے، تو وہ بالکل سچا ہے، اس کے ساتھ پیدا ہوا ہے، وہ حق کے ساتھ پیدا ہوا ہے، یہ ہے ایمان کی بنیاد۔ پھر گھر والے اس کا دھرم پریورتن کرتے ہیں، اس کو طرح طرح کے مذہبوں میں داخل کرتے ہیں، وہ نور کے آگے پردے ڈالنے شروع کرتے ہیں، وہ پردے جو ان کے پاس تھے وہ اس کے آگے لٹکانے شروع کرتے ہیں، وہ نور رک جائے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا تھا۔ جس جگہ اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی، وہاں آپ 50 بار کسی جگہ سے گزرے ہو، کرسیاں پڑی ہوئی، چیئرز پڑی ہوئی ہیں، اور آپ ہر ہفتے کسی پروگرام میں جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے چیئرز کا ارینجمنٹ، وہ اندھیرا ہو جائے ایسا کہ ہاتھ بھی اپنا نظر نہیں آتا، ٹوٹل ڈارکنیس۔ تو جہاں سے آپ 50 بار گزرے ہیں، جس راستوں سے کہ کرسیاں کیسے پڑی ہیں، بیچ میں راستہ کدھر سے، وہاں جگہ جگہ ٹکرائیں گے، اندھیرے نظر نہیں آتا نا، آپ ٹکرا رہے ہیں جگہ جگہ۔ نگاہیں تو تھیں، بینائی تو تھی، نور ہٹ گیا، جب نور ہٹ گیا تو پھر جگہ جگہ ٹکرائے۔ ٹارچ جلا لیں، راستہ نظر آ جائے گا، اب ختم ہو جائیں گے وہ ایکسیڈنٹس۔ اس میں کوئی زیادہ چوٹ بھی لگ سکتی ہے، کم چوٹ یا زیادہ چوٹ، سارے ایکسیڈنٹس ختم۔ جب نور آتا ہے تو اندھیرے جاتے ہیں، تاریکیاں جاتی ہیں۔ قرآن نے تاریکیوں کو ظلمات پلیورل میں، جمع میں یوز کیا ہے، طرح طرح کے اندھیرے، طرح طرح کی تاریکیاں باطل کی، اور نور ایک کا ہے، نور بس ایک حق۔ باقی تاریکیاں، جب روشنی آتی ہے، ٹارچ جلا دیا تو اندھیرے کو جانا ہوتا ہے، وہ اندھیرا رہ ہی نہیں سکتا، رک ہی نہیں سکتا، اس کو جانا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آئے گا تو باطل جائے گا۔ ان الباطل کان زہوقا، حق کے آنے پر تو جانا ہی تھا باطل، رک نہیں سکتا، اندھیرے نہیں رک سکتے۔ اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، تاریکی کا۔ جہاں اجالا ہے، یہاں اس وقت روشنیوں کا اجالا ہے، روشنیاں کھلی ہوئی ہیں، ہے کوئی ٹارچ آپ کے پاس جسے آپ جلا کر اندھیرا کر دیں؟ جس ٹارچ کو جلا کر اجالا کرتے ہیں، کوئی ایسی انوینٹ کر سکتے ہیں کہ اب یہاں سے گزرتے ہوئے اندھیرے ہوتے چلے جائیں گے؟ اندھیرے کو نہیں بجھا سکتے۔ اندھیرے کو تو ٹارچ سے آپ بھگا سکتے ہیں، کوئی ٹارچ ایسی نہیں ایجاد ہوئی کہ جس سے اجالا بھگا دے، کہ اس میں سے اندھیرا نکل رہا ہے، اجالا غائب۔ اجالا ہٹانے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، نور کی سورس کو بریک کر دیں، پردہ ڈال دیجئے بیچ میں، نور کی سورس کو بریک کر دیں، اندھیرا ہوگا، اجالا پہنچنے سے روکیں۔ آپ کریٹ نہیں کر سکتے اندھیرا کسی بھی سورس سے۔ اس بچے کے اوپر، بچے کے آگے جو اجالوں کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اجالے کے ساتھ، نور کے ساتھ، پھر طرح طرح کے ظلمات کے پردے آنے شروع ہوتے ہیں۔
اگر وہ پردے نہیں ڈالے جائے تو پھر انسان ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست، اس لیے کہ نور کے ساتھ میں ہے نا۔ پردے ہٹا دیجئے، ولی ہو جائیں گے جو جتنے پردے ڈال لیے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان لانے والوں کا اللہ دوست ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے جاتا ہے، ظلمات سے، تاریکیوں سے نکال کر نور میں لے جاتا ہے۔ اور شیطان یہ کرتا ہے، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیطان ہیں جو اس نور سے کفر کرتے ہیں۔ کفر کا مطلب ہے ناشکری، کفر کا مطلب انکار، کفر کا مطلب ناشکری۔ جو اس نور کی ناشکری کرتے ہیں یا اس نور کو ریکگنائز نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لیے لازمی تھا اور ضروری تھا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء، ان کے دوست شیطان ہوتے ہیں، وہ شیطان کے ولی ہیں اور ان کے دوست شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے نکال کر تاریکیوں میں لے جاتے ہیں، نور سے نکال کر لے جائیں گے، نور کو تو تاریکی میں بدل ہی نہیں سکتے، تو تاریکیوں میں لے جانے کے لیے پردے ڈالتے ہیں، نور کی سورس کو روکتے ہیں۔ یہ پردے ہٹا دیجئے تو اللہ کے ولی ہو جائیں گے، شیطان کے ولی ہونے سے نکل جائیں گے، پردے ہٹا دیں، اس لیے کہ اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں، اندھیرے چلے جائیں گے۔ غلطی، گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں سوائے رسولوں کے اور نبیوں کے، اس لیے کہ ان کو غلطی کی طرف بڑھنے کا رجحان مادہ ان میں بھی پیدائش سے ہوتا ہے، یہ ہے بشر ہونا، کہ رجحان ہوتا ہے، اس کو ہی بشر ہونا کہتے ہیں، لیکن بڑھنے نہیں دیا جاتا، اسے کہتے ہیں وحی آتی ہوتی۔ فرق ہو گیا دونوں میں، ان وہ اللہ کی گائیڈنس میں ہوتے ہیں ڈائریکٹ زندگی بچپن سے، 30 سال یا 40 سال کی عمر کے بعد جب وحی نازل ہونی شروع ہوئی تب سے نہیں، بچپن سے زندگی نگرانی میں ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں ماڈل، نمونہ بنانا ہے اللہ کو سب کے لیے، ماڈل آئیڈیل ہوگا جس میں کوئی فلا نہیں ہوگا، ماڈل وہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس ماڈل تک کوئی نہیں پہنچے گا، یہ طے کر دیا اللہ نے، کوئی 100% اس ماڈل کو کوئی اختیار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ انہیں اللہ نے یہاں بشر ہونے کی حیثیت سے یہ رجحان ان میں بھی تھا کہ کبھی کسی خطا کی طرف بڑھ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے ایک برہان، ایک خاص دلیل اس وقت نہیں دیکھ لیتے جس وقت وہ جس گھر میں رہتے تھے، اس گھر کی عورت نے ان پر ڈورے ڈالے تھے، تو بہک سکتے تھے، بہکے نہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ایک آ گئی دلیل، فوراً ان کے پاس روک۔ باقی دنیا والوں کا، باقی جتنے اور دنیا کے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی غلطی و گناہ نہیں ہوگا، انسان گناہ سے فری نہیں ہو سکتا، نیک وہ نہیں ہے جو گناہ کبھی نہ کرے، گناہ تو ہو ہی جائے گا۔ کہا قرآن نے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جب انسان کو اللہ نے ڈیزائن کیا تھا تو ایسے ڈیزائن کیا تھا کہ بہترین مولڈ ہوگا، یہ اس کے اندر سب سے اوپر، اچھوں سے اوپر جانے کی صلاحیت ہوگی، یہ بیسٹ مولڈ ہوگا۔ اس کے بعد پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر اس کے اندر اسی کو جس کو بیسٹ مولڈ میں پیدا کیا تھا پھر اسے نیچے لے گئے، گرایا۔ یہ ڈیزائننگ چل رہی ہے ابھی اس کے کریشن میں۔ اسفل سافلین، سب سے جو نیچے کا حصہ ہے، آخری درجے کا، وہاں تک لے جایا گیا اسے، یعنی وہ کیپیبلٹی ہے، وہ صلاحیت بھی رکھ دی کہ یہاں تک گر سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس میں ہوں گی۔ فرشتوں کو پیدا کیا تھا، ان میں یہ نیچے جانے کی، گرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی تھی، تو جا ہی نہیں سکتے جب گرنے کی صلاحیت نہیں، ان میں یہ خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی کہ ہم ادھر چلے جائیں، وہ گر نہیں سکتے، ان میں کیپیبلٹی ہی نہیں۔ انسان
ایسے بھی گزرے اور ہو سکتے ہیں جو ان سے اوپر نکل جائیں، ان سے اونچے اٹھ جائیں، سب نہیں۔ انسان وہ بھی ہو سکتے ہیں جو بالکل شیطان کے آخری درجے پر پہنچ جائے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے ان رکھ دی۔ یہی مقصد تھا، فرشتے بنانا مقصد نہیں تھا، فرشتے تو تھے، اب جسے لانا تھا انہیں کچھ چوائس دینی تھی، اختیار دینا تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ تو انسان کے کانسٹیٹوئنٹس، انسان کے اجزاء، اس کے انش ایسے رکھے کہ وہ گناہ بھی کر سکے اور حق اور نور کی انتہاؤں پہ بھی پہنچ سکے۔ یہ دونوں حصے انسان میں رکھے۔ فرمایا ایک جگہ کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، سورہ الشمس میں، انسان کو جو اس کا اصل جان یا نفس دیا وہ گواہ ہے اس بات کے اوپر، اور اس کو جس طریقے سے اللہ نے ڈیزائن کیا وہ بھی اس بات پر گواہ ہے۔ تمہارے سامنے سب موجود ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کو ہم نے الہام کر دیا، اس میں ہم نے ڈال دیا اس کی برائی بھی، اس کی بغاوت بھی، اور اس کا تقویٰ بھی، دونوں چیزیں ڈال دی۔ انسان کے ڈیزائننگ میں رکھا، یہ فرشتوں میں نہیں رکھا ہے۔ انسان کو ان دونوں چیزوں کا یہی مقصد تھا۔ یہ کہا کہ اگر ہم چاہتے تو سب ایمان والے پیدا کر دیتے، لیکن یہ مشیت تھی نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تمہارا رب، اس کی اگر یہ مشیت ہوتی کہ سب ایمان والے ہوں تو سب کو ایمان والا وہ بنا دیتا نا۔ اس نے بھٹکایا نہیں کہیں۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتے ہیں، جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ شیطان کا کام ہے بھٹکانا، اللہ نہیں بھٹکاتا کسی۔ اللہ نے تو پیدا کر دیا، یہ لوگ اللہ کی طرف اسے لے جاتے ہیں، ترجمے غلط ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ من یشاء، وہ گمراہ کر دیتا ہے، بہ، اسی کے ذریعے، مثلا قرآن کو کہا ہے، اس قرآن کے ذریعے اللہ گمراہ کرتا ہے، اس قرآن کے ذریعے۔ من یشاء، جسے چاہتا ہے، من یشاء، جو خود چاہتا ہے، جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے وہ پھر اس ہدایت کی کتاب سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے اسے لملے آتے کہ نہیں، جب جسے اللہ چاہتا ہے، پھر تو یہ سارا مقصد، یہ سب باتیں ہی جو ہیں یہ خالی نعوذ باللہ وہ ہو جائیں گی، یہ تو دھوکہ ہو جائے گا۔ اس نے ہی گمراہ کر دیا جو خود چاہتا ہے۔ صاف لفظوں میں فرما دیا قرآن شریف نے، من یشاء مانے من مانے جو یشاء چاہتا ہے، جو خود چاہتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، ہدایت کی چیزوں میں سے بھی گڑبڑ نکالتا ہے، اس قرآن تک سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، قرآن نے کہا اسے تو ہم ہدایت کے ہی راستے پر لے جاتے ہیں۔ ہم لے جاتے ہیں کہ مطلب اللہ کا قانون، یہ تو قانون بنا دیا ہے، اس کا اللہ کا قانون اسے ہدایت کی راستے کی طرف لے جائے گا جو اس کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، اپنی چاہت پر ہے۔ صاف لفظوں میں فرما دیا، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دو تمہارے رب کے پاس سے حق آ گیا۔ یہ حق ہے نور، یہ آ گیا، پردے مت ڈالنا۔ اس حق کے آ جانے کے بعد قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جو چاہے، اپنی چوائس ہے، یہ چوائس کے ساتھ پیدا کیا ہے، مجبور نہیں پیدا کیا اسے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے وہ ایمان لائے، اس نور کے ساتھ رہے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے وہ کفر اختیار کر لے، اس کی اپنی چوائس پر۔ یہ صاف لفظوں میں کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ بھٹکا دیتا ہے لوگوں کو، اللہ کا قانون اسے بھٹکا دیتا ہے جو خود بھٹکنا چاہتا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اپنے کلام میں، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تو راستے کی طرف گائیڈ کر دیا، گائیڈنس دے دی، رہنمائی کر دی، ہدایت دے دی، صحیح اپنے راستے کی طرف ہدایت بھیج دی۔ اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ پھر
انسان کے اوپر ہے، چاہے تو شکر گزار بن جائے، چاہے تو ناشکرہ بن جائے۔ قرآن میں کہیں کیا کنٹراڈکشن اور تضاد بھی ہیں؟ قرآن نے کہا کہیں نہیں ہے۔ کوئی دو آیتیں آپ کو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی نہیں ملیں گی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ غیر اللہ کے کلام میں ہوتا ہے کنٹراڈکشن اور تضاد۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا، غیر اللہ کا ہوتا، تو تمہیں اس میں بڑے کنٹراڈکشن ملتے، بڑے ورودھ آبھاس اور تضاد ملتے، کسی آیت میں کچھ اور کہہ دیا، کسی میں کچھ اور کہہ دیا۔ یہ تب ہوتا جب اللہ کا کلام نہیں ہوتا، یہ غیر اللہ کا ہوتا۔ قرآن نے خود کہا ہے، سورہ نساء 4 سورت کے اندر۔ قرآن کی کوئی دو آیتوں میں ایک دوسرے سے تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ ہم تضاد چاہیں ہم پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ صاف لفظوں میں جب کہہ دیا کہ ہم نے دیا اختیار، جس کا دل چاہے وہ مومن ہو جائے، جس کا دل چاہے وہ کفر کر جائے، ہم نے تو رہنمائی بھیج دی، حق بھیج دیا۔ اب اس کے بعد پھر وہ تمام آیتیں جن کے دو مطلب نکالے جا سکتے ہیں، دونوں عربی زبان کے حساب سے اللہ بھٹکاتا ہے، وہ خود بھٹکنا چاہتا ہے انسان، وہاں ترجمہ یہ کر لیتے ہیں اللہ بھٹکاتا ہے، جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کسی کو نہیں چاہتا کہ بھٹکا دے، یہ تو شیطان چاہتا ہے کہ بھٹکا دے۔ اس میں ترجمہ ہم وہ اختیار کریں گے جو ان آیتوں سے ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہو قرآن میں، ورنہ غیر اللہ کا کلام ہے جس کے اندر ٹکراؤ یا تضاد ہوتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہی ہے، بچ سکتا نہیں، تو اللہ نبیوں کو روک دیتا ہے براہ راست کہ گناہ ان سے نہیں ہو سکے، ورنہ انسانوں سے ہو جاتے ہیں۔ نیک انسان وہ نہیں ہے جو کوئی گناہ نہیں کرتا ہو۔ نیک انسان وہ ہے جسے گناہ کا احساس ہو، اگر گناہ کر لے تو پھر اس کا احساس ہو، شرمندگی اور ندامت، وہ ہے نیک۔ یہ احساس ضروری ہے، احساس ختم ہو گیا تو پھر وہ نیکی پر پردے پڑ گئے۔ غلطی تو ہو جائے گی، دیکھیے اسی لیے شیطان نے خود نہیں کر سکتا تھا، اللہ سے اجازت لی، پرمیشن لی کہ میں جس کی وجہ سے میں مردود ہو گیا، ٹھکرایا ہوا ہو گیا، میں دکھا دوں گا کہ یہ بھی اس کا لائق نہیں تھا، آپ مجھے چھوٹ دے دیجئے۔ چھوٹ اللہ نہیں دے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا تمہیں اجازت ہے، ہمیں تو امتحان لینا ہی تھا اس کا، تمہیں اجازت ہے۔ اللہ نے اس کو اجازت دے دی، جب اسے اجازت دے دی تو وہ بھٹکا سکتا ہے، اب اسے پاور دے دی نا، اور فرمایا کہ وہ تمہیں وہاں سے بھٹکاتا ہے جہاں تم اسے دیکھتے نہیں، تمہیں نظر نہیں آتا۔ نظر نہیں آنے والا دشمن بڑا پاورفل ہوتا ہے۔ آپ انویزیبل ہو جائے تو اپنے کم سے کم 50 دشمنوں پہ بھاری ہوں گے، اگر نظر نہیں آئے انہیں تو نظر نہیں آنے والا دشمن بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک پاور اور ہے اس کے پاس کہ وہ ذہنوں میں بات ڈال سکتا ہے، لہروں کے ذریعے اپنی ذہنوں کے اندر بات ڈال سکتا ہے، یہ بھی پاور ہے اس میں، بغیر بات چیت کیے، بغیر سامنے آئے، بغیر نظر آئے، دور سے ذہن پہ اثر ڈال دیا۔ اسی لیے چونکہ اسے پاور دی تھی کہ کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ پاور ہے اور اسے اجازت بھی دے دی، اسی لیے جب کسی گناہ کا کسی کو خیال آتا ہے تو اللہ کے یہاں لکھا نہیں جاتا، اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا، اس لیے اسے پاور دے دی تھی نا۔ جب وہ عمل کرتا ہے، یہ اختیار وہ اپنا تھا کہ اس وسوسے میں، اسے وسوسہ کہتے ہیں، وہ جو وسوسہ آیا تھا ذہن کے اندر، اس پہ عمل کرے یا نہیں کرے یہ اپنی پاور میں تھا، یہ اپنے اختیار میں تھا۔ جب وہ عمل کرتا ہے تو گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی کا خیال آتا ہے اجر ملتا ہے، عمل کرتا ہے پھر اجر ملتا ہے، برائی کا خیال آتا ہے حساب نہیں دینا ہوگا، عمل مت کر ڈالنا، اسے ہٹاؤ، ذہن سے ہٹاؤ، عمل مت کرو۔ یہ تو اس کو پاور دے دی تھی، اب اس کا گناہ کیسے لکھ دیں گے؟ اللہ کے یہاں سے زیادتی نہیں ہوتی۔ تو گناہ جو ہے وہ تو ہر ایک کرے گا ہی، غلطی تو ہر ایک سے ہو ہی جائے گی۔ اچھا انسان وہ ہے جسے گناہ کا غلطی کرنے کے بعد کبھی غلطی کے درمیان میں ہو، کبھی بہت زیادہ غلطی
کے اندر اس سے کبھی کبھی بہت زیادہ گر جائے گا، مغلوب ہو جائے گا، غلطی کے بعد اسے احساس ہو جائے. اس احساس کو شرمندگی، ندامت کہتے ہیں. یہ احساس اگر ہے تو نیکی ہے، نیک انسان ہے. یہ احساس ختم ہو گیا تو نیکی گئی، پھر نیک نہیں بچا. مجھ سے طرح طرح کے مسائل میں بعض چیزوں میں لوگ سوال کرنے آتے ہیں کہ یہ فلاں کام ہے، یہ فلاں چیز دیکھیے کچھ ملتا جلتا ہے، یہ انٹرسٹ یا سود ہو گیا یا نہیں ہو گیا، بتائیے کیا کریں. پوچھنے آئے تھے نا، پوچھنے آئے تھے، اس کا مطلب کھٹک ہے کہیں، ورنہ سوال نہیں کرتے. کہیں کھٹک ہے، کھٹک رہے گی باقی تو بچ بھی جائیں گے، بچنے کے راستے بھی نکل آئیں گے. دل کو پورا یقین دلا دیا کہ یہ کچھ نہیں، یہ تو ضروری تھا، یہ بھی بزنس ہے، یہ تجارت ہے، یہ تو لازم تھا، ضروری تھا، یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اب نیکی نہیں بچے گی، اب برائی آ گئی پر بنے. اس سے بچنے کی کم سے کم اگر انسان کرے بھی تو اس احساس کے ساتھ میں کرے کہ یہ مجھ سے بڑی غلطی ہو رہی ہے، کیا کر رہا ہوں. یہ احساس ختم ہوا تو اب نیکی گئی. پھر اسے جسٹیفائی کر لیتا ہے انسان کہ نہیں ان حالات میں تو یہ ٹھیک تھا، یہ ان حالات میں اسے گناہ ہی نہیں ہوتا. جسٹیفائی نہیں کریں کسی غلطی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تہجد کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، میری ایک عزیزہ رشتہ دار کمرے میں آ گئی اور مجھے اندر سے یہ ایک بڑا اچھا لگا اپنے نفس کو کہ انہوں نے دیکھا مجھے تہجد ادا کرتے ہوئے اور تلاوت کرتے ہوئے، تو اپنے اندر ایک نفس میں یہ پیدا ہوا کہ اچھا انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ میں تہجد گزار ہوں. لے یا رسول اللہ، یہ تو گناہ ہو گیا مجھ سے. پھر وہ تو نیکی بھی گئی. اس وقت دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا. فرمایا تمہیں دوہرا اجر ملا، ایک تو وہ نیکی جو تم کر رہے تھے اس کا، اور دوسرے اس احساس کا کہ کہیں میں نے ریاکاری، میں نے دکھاوے اور میں نے بناوٹ، کہیں تصنع، کہیں یہ تو نہیں کر ڈالا. اس احساس کا تمہیں ایک اجر ملا کہ تمہیں یہ تو احساس تھا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ایک اجر تمہیں اب اس احساس کا ملے گا کہ کہیں میں دکھاوے کی اس وقت بناوٹ یا دکھاوا تو میری ریاکاری تو نہیں آ گئی تھی میرے دل میں، اس کا تمہیں بڑا احساس ہوا، ایک اجر اس کا ملے گا، دوہرا ملے گا. تو جب تک یہ باقی ہے تب تک نیک ہے، یہ احساس باقی ہے. یہ احساس ختم تو پھر نیکی گئی، اس کی جگہ برائی پرماننٹ آ گئی. جب زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی برا عمل کرتا ہے، کوئی خاص آ گیا، اس وقت شیطان نے اتنا ڈومینیٹ کر لیا کہ جانتے بوجھتے انسان نے غلطی کی. اس کے بعد ہمیشہ ندامت ہوتی ہے، ہمیشہ شرمندگی ہوتی ہے. جب پہلی مرتبہ ہوتا ہے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیشہ شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے. یہ ان بلٹ ہے. کانشس جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کیا، ضمیر یہ کہتا ہے. پھر آیا وہی موقع اسی طرح کا، اب پھر وہی گناہ کیا دوبارہ. پھر آواز اندر سے آتی ہے لیکن پہلے سے ہلکی ہوتی ہے. ایک پردہ پڑ گیا، ایک آورن، ایک حجاب آ گیا، پہلے سے آواز ہلکی ہوتی ہے، آواز پھر بھی آتی ہے. پھر تیسری بار کیا، چوتھی بار کیا، بار بار کیا اسی عمل کو، اس آواز پہ رکا نہیں. پہلی بار تو ہو گیا تھا، اب رک جاتا. تو توبہ نہیں کی تھی، ندامت تو ہوئی تھی، توبہ نہیں ہوئی. توبہ کیا ہے، یہ میں اس پر میں آتا ہوں. تو جب توبہ نہیں کی تھی وہ شرمندگی تک ہی تھا. یہ پہلا اسٹیپ ہے بڑا ضروری. یہ شرمندگی، شرمندہ ہے تو نیک ہے، غلطی تو کر لے گا، لیکن جب بار بار اسی کو کرتا چلا جائے گا، آواز ہلکی ہوتی چلی جائے گی، ایک اسٹیج آئے گی آواز آنا بند ہو جائے گی. اب پھر اسی گناہ کو کرتا ہے، اندر سے کوئی ملامت نہیں کر رہا، خیال ہی نہیں آتا کچھ برا کر رہے تھے، ٹوٹل کنٹرول میں آ گیا. اب وہ برائی پوری طریقے سے آ گئی اندر، نیکی کی کوئی ذرا سی بھی حصہ تھا وہ گیا، وہ ٹوٹلی چلا گیا. اللہ بلاتا ہے آپ کو. میں توبہ کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں. اللہ آپ کو بلا رہا ہے، اللہ نے انوائٹ کیا سب. قرآن نے کہا کال ہے اللہ کی، انویٹیشن ہے اللہ کی. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے سلامتی کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف. وہاں ادھر بلا رہے ہیں اللہ.
نبی سے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, میرے بندوں سے کہہ دینا کہ تم میں سے جس نے اپنے ساتھ بہت بھیانک جرم کر ڈالے, اپنے نفس کے ساتھ میں کتنی زیادتیاں کر ڈالی, مایوس مت ہونا, اس لیے کہ پھر اللہ تو تیار ہے اگر تم پلٹ آؤ گناہوں کو معاف, وہ بلاتا ہے تمہیں اپنی طرف کال. رسول آئے, قرآن شریف کے اندر ہے بہت سے رسول آئے, جمع میں کہا ہے کہ رسولوں نے کیا کیا, اپنی اپنی قوموں سے یہ کہا الگ الگ موقعوں پہ الگ الگ زمانوں میں, قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, تمہیں آسمانوں اور زمین کو جو وجود میں لایا ہے, وجود بخشا ہے, بہت عظیم ہے ذات, تمہیں اس میں ذرا سا بھی شک ہے کہ وہ تمہیں اپنی رحمت میں پھر داخل کر سکتا ہے؟ تمہیں کہیں شک ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم, تمہیں دعوت دے رہا ہے, تمہیں انوائٹ کر رہا ہے, سب کو بلا رہا ہے, آ جاؤ. اس کے انویٹیشن پہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ لیغفر لکم, تاکہ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھک دے اور تمہاری غلطیوں کو انویزیبل کر دے, ختم ہو جائے, اوپر سے غلطیوں کو چھپا دے اور ڈھک دے. مغفرت سے کہتے ہیں چھپا دینا. جیسے کسی فائل کے پیجز بند کر دیے کہ اب حساب نہیں ہوگا, اس کو نہیں دیکھا جائے گا, تو وہ تو تمہیں دعوت دے رہا ہے, بلا رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف, تمہیں اللہ دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے, سلامتی کے گھر کی. انویٹیشن کتنے لوگ قبول کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں اس انویٹیشن کو قبول کرنے والے اللہ کی کال کی؟ اپنے جاننے والوں کے اور ملنے والوں کی طرف سے وہ انویٹیشن دعوت نامہ آ جاتا ہے کہ وہ رسم منگنی ہے, بڑی بےہودہ چیز ہے, آپ لوگوں کو ختم کرنا چاہیے. رشتہ طے ہو گیا, منگنی ہو گئی, اسی کو منگنی کہتے ہیں. لیکن اس میں دونوں طرف سے بھاری تعداد کے اندر فضول خرچی ہوگی, لوگ اکٹھا ہوں گے اور سارے جائیں گے, اور جتنے غریب لوگ ہیں انہیں بھی سب کرنا ہے, یہ سب انہیں مجبور ہے اس بات سے کہ سب منگنی پہ اتنا خرچ نہیں کیا, تو پھر وہ جو قرض دار ہوں گے اور پھر وہ جو جس مصیبت میں پڑیں گے اس سب کا گناہ ان لوگوں کے اوپر جو صاحب حیثیت ہے اور بچتے نہیں اس سے. اور بھی اس سے بھی زیادہ بےہودہ رسمیں, جو اس سے بھی زیادہ بےہودہ ہیں, بڑی بڑی دعوتیں ہیں, یہ رسمیں ہیں. جس کے انویٹیشن کارڈ آیا, وہ دین اجتماع میں جاتے تھے, ہر ہفتے جاتے تھے, ان کا بھائی یہ تو ہمارے بہت قریبی ہیں, فرسٹ کزن ہے, یہ ان کے یہاں سے آئے, یہاں تو جانا ضروری ہے. تو وہ جو اللہ کی باتوں کی جو مجلس تھی وہاں پر نہیں جا سکتے, یہاں جانا ضروری ہے, انویٹیشن آیا ہے. اور وہ انویٹیشن, اگر وہ انویٹیشن کسی اچھی چیز صرف نکاح کا ہوتا جس میں کوئی فضول خرچیاں نہیں ہوئی تھی, جو بہت اچھے انداز میں ہوتا, تب بھی آپ کسے پریفر کریں گے؟ ایک طرف اللہ کی طرف سے انویٹیشن ہے اور ایک طرف انویٹیشن جو ہے وہ آپ کے کسی قریبی رشتہ دار کی طرف سے کسے لینا چاہیں گے؟ یہاں تو ہر ایک جواب دے دے گا کہ وہ اللہ والے انویٹیشن کو کرتے کیا ہیں, اس میں جاتے ہیں یا اس میں جاتے ہیں. اللہ کا انویٹیشن ہے اسٹینڈنگ انویٹیشن, ہر وقت آ جاؤ سلامتی کے راستے کی طرف. ہم ادھر سے بھاگ کر ان سارے شیطانی جتنے دعوت نامے چاروں طرف سے ادھر بھاگتے ہیں, وہ شیطان کے انویٹیشن سارے موجود ہیں. ابھی راشٹرپتی بھون سے ایک آ جائے, کسی فنکشن میں آپ کا بلاوا آ جائے, آنر کیا جائے گا راشٹرپتی بھون میں, پدم شری کے لیے نامینیٹ کر دیا گیا, راشٹرپتی بھون سے انویٹیشن آیا ہے, وہی سے کپڑے پہن کے چلے جائیں گے؟ نئے کپڑے بننے کے آرڈر دیں گے, پہلے نئے سلیں گے کہ بھائی وہاں جا رہے ہیں, اچھے اچھے تو بہت سے. راشٹرپتی آپ کے کپڑوں کو دیکھیں گے نہیں کہ یہ کپڑے جو ہیں یہ ابھی آج ہی سلوائے تھے یا پچھلے سال کے سلے ہوئے, وہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی وہاں جانا ہے نا, بڑی تیاریاں ہوں گی اس کی. جو جتنا ایفورٹ کر سکتے ہیں بہترین, وہ سب ان سب چیزوں کا آرڈر دے کے بڑے اہتمام کے ساتھ میں چلے, بہت ایڈوانس میں چلے. وقت بہت تھا, ایڈوانس میں بہت تھے. 5 دن پہلے پہنچ گئے دلی. ابھی تو آپ کو بلاوا تو 4 دن بعد کا ہے نا, 5 دن بعد کا, پہلے پہنچ گئے. اب وہاں پر کچھ ڈسٹریکشنز ہیں. ایک
دوراہا آ گیا کہ بھئی یہ فلاں فلاں پروگرام، یہ وہاں پر، یہ ادھر چلنا ہے، وہاں مجرا ہو رہا ہے، اس میں جانا ہے، اس میں شریک ہونا ہے. اچھا، ابھی تو بہت وقت ہے، نکل گئے، اس کا کیا ہے؟ تو پہنچیں گے نا. ابھی ہم تو 4 دن پہلے آ گئے تھے یہاں پر. وہاں پر لگاتار کنٹینیوس دن اور رات کے پروگرام تھے، لگاتار ہو گئے دلچسپیوں کے اندر، غائب ہو گئے. اب جب دیکھا، جب ہوش آیا تو ارے یہ تو دن نکلے چلے گئے، تو پہنچنا تھا وہاں. جب یہ احساس ہو کہ وہاں پہنچنا تھا، کیا کر بیٹھے، یہ تو ڈیلے ہو گئے، دیر ہو گئی. جب یہ دیری کا احساس ہو تو اسے ندامت کہتے ہیں، شرمندگی. یہ احساس ہو کیا کر لیا ہم نے، بہت بڑا اپنا نقصان کر دیا. جب یہ احساس ہو اسے کہتے ہیں شرمندہ، ندامت. یہ ندامت کافی نہیں ہوتی. شرمندہ ہو گئے، بڑا افسوس ہوا، بڑا ندامت، کیا کریں. اس کے بعد پلٹنا ہوتا ہے فوراً وہاں سے. اب پہنچنا ہے کہیں پہ دور، کسی فارم ہاؤس کے اوپر تھے، وہاں سے بھاگنا ہے جلدی سے. پہلے تو وہاں پہنچیں گے، دہلی پہنچیں گے، پھر جائیں گے راشٹرپتی بھون. اب وہاں سے بھاگنا ہے، دوڑ لگانی ہے. اس پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں. خالی شرمندگی کے ساتھ وہاں روکے رہ جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ غلط کیا، برا کیا. اب پلٹے وہاں سے. اس پلٹنے کو، پلٹ جانے کو توبہ کہتے ہیں. اور پھر جب واپس آئے، اس واپس آنے کو اصلاح کہتے ہیں. واپس آنا بھی ضروری، پلٹنا بھی ضروری، واپس آنا بھی ضروری. توبہ کے معنی ہے پلٹنا. کہیں جا رہے ہیں آپ، پھر میں کسی منزل پر آپ کو پہنچنا ہے، ایک دوراہا آ گیا، دلچسپیوں کے سامان ہے. اس دوراہے سے کسی دوسرے راستے میں، دوراہے پہ گائیڈ کھڑا تھا. اس نے کہا کہ نہیں، جانا ادھر تھا آپ کو. اچھا ٹھیک ہے، چلے جائیں گے، تھوڑی دیر ادھر کی شاپنگ اور ادھر کی دلچسپیاں دیکھ لیں، چلے جائیں گے. بڑھتے چلے گئے. جس اسٹیج پر یہ خیال ہے کہ یہ کیا ہوا، غلط راستے پہ بڑی دور نکل گئے، پہنچیں گے کیسے، تو پھر وہاں سے واپس مڑنا ہوگا. پہلے تو اس دوراہے پر آنا ہوگا. یہ گائیڈ جہاں پر کھڑے تھے، یہ گائیڈ رسول ہیں جو اللہ نے رکھے سارے دوراہوں پر. ان کا کام ہاتھ پکڑ کے لے جانا نہیں تھا، ان کا کام بتانا تھا راستہ تمہارا یہ ہے. اس کے بعد بھی نکل گئے اس راستے کے اوپر جہاں جو شیطانی راستے تھے. تو یہ خیال آ جانا چاہیے کہ دیر ہو گئی، یہ ندامت ہے، واپس گھومنا ہوگا. ندامت کافی نہیں ہے، ندامت سے کچھ بھی نہیں ملے گا. واپس گھومنا ہوگا، اسے توبہ کہتے ہیں. پہلے اس دوراہے تک واپس آنا ہوگا اور پھر وہاں جانا ہوگا. اس حصے کو اصلاح کہتے ہیں. اس کے ساتھ پھر اصلاح بھی ضروری ہے، تب وہ پروسیس پورا ہوگا کہ شاید منزل پر پہنچ جائیں. دیر ہو گئی، شاید اس کے باوجود جلدی کریں تو پہنچ جائیں، اسے چھوڑنا ہوگا. اب تو ہر لمحہ جو یہ بے چینی کہ کیسے پہنچ جاؤں، وہ ساری دلچسپیاں جو ہیں، اب وہ نفرت ہو رہی ہے اندر سے، کیا کر بیٹھے، اور اس کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ میں بھاگ رہے ہیں. اب کیا ہم نے کیا کر ڈالا. یہ ضروری ہے. قرآن نے کہا یہ جو اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ کی کا ورد ہوتا ہے، قرآن نے کہا کہ نہیں قبول ہوگا. یہ زبان سے نہیں قبول ہوگا. استغفر اللہ کی تسبیح بیٹھ کے پڑھیں گے کہ نہیں قبول ہوگا. یہ زبان ہلانا نہیں ہے، پلٹنا ہے، واپس پہنچنا ہے. یعنی کر کے دکھانا ہے کہ اسے چھوڑ دیا ہم نے. اب دل میں نفرت ہے کہ اب کیا کریں، اسے چھوڑ کر یہ کیا کر بیٹھے. اب وہ اس حصے میں جس میں دلچسپیاں تھی، اب گھن آ رہی ہے، بھاگیں جلدی سے پہنچے. تو وہ بھاگنا بھی ضروری ہے. ففروا الی اللہ، دوڑو، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. آگے تیز، اب بڑی تیزی کے ساتھ میں دوڑنا ہے. دیر ہو گئی تھی نا، تو دوڑ لگانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب اگر تم نیکی کر کے تمہیں اندر سکون اور اطمینان ہو تو سمجھو کہ نیکی کی تھی اندر. اور پھر کوئی پہلی مرتبہ کوئی غلطی ہوئی تھی، اس کی طرف سے کھٹک محسوس ہو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ نیکی ہے تمہارے اندر، وہ کھٹک رہنی چاہیے. ایسا مت کرنا کہ پھر اسی کے اندر رہ جاؤ اور پھر وہ کھٹک بھی بند ہو جائے. یہ کھٹک بند نہ ہو جائے. جب تم نیکی کر کے دل میں یہ محسوس کرو اطمینان اور خوشی کا جذبہ، تو اس وقت تم نیکی کر رہے ہو، وہ نیکی ہے. یہ تمہارا دل بتائے گا کہ تقویٰ ہا ہونا، اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہاں ہے تقویٰ، یہ بتا دیتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. لیکن پھر یہ بتانا بند کر دیتا ہے. وہ راستے اس جگہ تک مت لے آنا جہاں یہ بتانا بند کر دے، جہاں یہ انفارمیشن دینا بند کر دے.
فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، جس نے توبہ کی یعنی جو پلٹا، من بعد ظلمہ اپنا ظلم کر ڈالنے کے، اپنا ظلم جو اس نے کیا تھا اس ظلم کو کر ڈالنے کے بعد، فإن اللہ یتوب علیہ، تو پھر اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو پلٹتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو غلطیوں کو ڈھکنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر یہ اصول بتا دیا کہ انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، توبہ جو ہے وہ ہے جس توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کہ کوئی جہالت کی وجہ سے، اپنی اگیانتا کی وجہ سے کوئی جو تم لوگ ظلم کر بیٹھے اس کا احساس ہو، ثم یتوبون من قریب، اور پھر اس کے بعد جلدی ہی پھر فوراً پلٹ جائیں، رخ اپنا ادھر پیٹ کر لیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ جو ہے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یعنی عمل پلٹنا ضروری ہے، اس کی طرف پیٹ کرنا ضروری ہے، اس سے بھاگنا ضروری ہے، تب توبہ قبول ہوگی۔ یہ اللہ توبہ نہیں چلے گی اگر اس برائی کو چھوڑ نہیں دیا، اس کی طرف پیٹ نہیں کر لی، اس کے بغیر جو ہے وہ فمن تاب من بعد ظلمہ، ظلم کر لینے کے بعد جس نے توبہ کی، وہ اصلاح بھی کی جائے گی، واپسی بھی ہوگی، اصلاح بھی کی جائے گی۔ جب تک اصلاح نہیں کی جائے گی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو توبہ تو اللہ کے اوپر ان لوگوں کو قبول کرنا ہے کہ جو غلطی سے، اگیانتا سے، جہالت کی وجہ سے کوئی برائی کر ڈالی اور پھر پلٹ گئے، اس کے بعد وہ تو ہو گئی تھی غلطی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہ دروازہ کھلا رہتا ہے جب آخری پکڑ ہو گئی، اس وقت تک اللہ کا عذاب آ جائے تو یہ پکڑ ہو جائے، پھر یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے توبہ کا۔ موت کا وقت آ جائے تب یہ بند ہو جاتا ہے۔ آخری وقت کی توبہ قبول کہا کہ نہیں ہوگی، لیکن توبہ تو اس وقت تک کی ہے کہ جنہوں نے برائی کر ڈالی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کہ جو برائی کرتے چلے گئے اور اب وہ پردے ایسے پڑ گئے تھے کہ احساس ہی نہیں ہے، اور پھر اسی حالت میں وہ اپنی ساری زندگی گزار دی، انہوں نے موت تک پہنچ گئے۔ موت آپ میں سے معلوم ہے کسی کو کب آئے گی؟ کتنے حادثات روزانہ ہوتے رہتے ہیں کہ جوان آدمی ہٹا کٹا، بہت نوجوان لڑکا، اور کہیں کہ خدا نخواستہ ایسے ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ بیچارہ گیا، کسی کو معلوم ہے کب موت آئے گی؟ اب موت سے پہلے توبہ کر لینا، موت کے وقت کی توبہ نہیں قبول ہوگی۔ اور توبہ کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ توبہ اللہ توبہ، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، تیسری بار شاید، موت سے پہلے پلٹ جانا اور پھر اصلاح شروع کر دینا۔ موت کا وقت اگر معلوم ہو کہ ابھی 20 سال باقی ہیں تب تو یقین ہے، تو بات دوسری ہے، اور کسی کو نہیں معلوم ہے کب آئے گی تو پھر پہلے پلٹ جانا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ آخری وقت میں نہیں قبول ہوگا، جا رہے ہیں تو اس وقت ہم نے سب چیزوں سے توبہ کر لی۔ شیطان آپ کی نیکیوں سے نہیں ڈرتا، شیطان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی نیکی سے۔ نیکی کی، ابھی یہ نیکیاں کرتے چلے جائیں گے، ابھی بڑی سٹیجز آئیں گی راستے میں ڈاج دینے کی، ابھی بہت وقت ہے، اسے معلوم ہے۔ آگے جگہ جگہ بہت سے موقع ایسے آئیں گے کہ جہاں پھر وہ ہٹا دے گا، اس سے نہیں گھبراتا۔ شیطان نروس ہوتا ہے اس جگہ جب کوئی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ، یعنی پلٹ جاتا ہے، شرمندگی اسے ہوتی، وہاں گھبراتا ہے۔ یہ شرمندگی اور اس کے بعد توبہ، یہ ایک ایسا ویپن ہے جس کا توڑ نہیں ہے اس کے پاس۔ آپ کی نیکیوں کا توڑ ہے، اس کا توڑ نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی آپ نے انویسٹ جتنا کیا تھا، یہ سارا انویسٹمنٹ جا رہا ہے، ہر ایک میں اس نے کچھ انویسٹ کر رکھا ہے، تو یہ انویسٹمنٹ سارا جا رہا ہے۔ جہاں پر یہ ہوا کہ اب اس پہ پشیمانی، شرمندگی ہے، یہ شرمندگی جو ہے یہ بہت لمبا لے جائے گی نیکی کے راستے پہ۔ ویسی کوئی ابھی نیکی کی تھی، ابھی کچھ پتہ نہیں آگے کتنے گڑے آئیں گے جہاں وہ گرا دے گا۔ سب سے زیادہ اسے پریشانی اس جگہ ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی غلطی، نسل انسانی کے نمائندے تھے، نبی نہیں تھے، وہاں پیغمبر نہیں تھے، انسانی نسل کے نمائندے تھے۔ یہ بتایا کہ تم سب سے ہو جائے گا، اور پہلے سے بتا دیا تھا کہ اس کا خیال رکھنا، یہ بہت مکار ہے، یہ پہلے سے کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ جب آتا ہے، اچھے لوگوں کے پاس آتا ہے، تو نیکیوں کے تو
بھیس بدل کر آتا ہے، وہ لبادہ وہ پہن کر آتا ہے جو جس سے معلوم ہے بہت بڑے بزرگ ہیں، بھلائی کی بھیس میں آتا ہے، اور وہ بھلائی کے بھیس میں ان کو بہکا دیا انہیں اور بہک گئے۔ بس شیطان اور انسان میں یہی فرق ہے، شیطان سے غلطی ہو گئی تو شیطان اس غلطی پر آگے بڑھتا چلا گیا، جسٹیفائی کیا کہ میں نے ٹھیک کیا تھا، یہ اس قابل کب تھا، اس نے غلطی کو جسٹیفائی کیا تھا کہ میری غلطی، میں نے غلط نہیں کیا تھا۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو حضرت آدم و حوا دونوں پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہمارے رب ہم بہت ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر، بہت بڑا ظلم کر بیٹھے، ایک ہی تو غلطی ہوئی تھی، بہت بڑا ظلم اپنے اوپر کر بیٹھے، اور اگر آپ نے اس غلطی کو ڈھک نہیں دیا، وان لم تغفر لنا، اگر اس کو ڈھک نہیں دیا آپ نے، ہم بہت گھاٹا اٹھانے والے، بڑا گھاٹا ہو جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بھئی یہ ہے ویپن، یہ ہتھیار ہے جہاں پھر اب شیطان گیا۔ یہ احساس دل سے ہو، یہ استغفر اللہ کی تسبیح سے نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد پلٹے اور پلٹ کے پھر اس کے بعد اصلاح کر لے۔ جو چیزیں روکتی ہیں ہمیں اللہ کے انویٹیشن سے، اللہ نے انوائٹ کیا ہے، وہاں تو دوڑ لگانی چاہیے تھی، کہا تھا قرآن نے جلدی کرنا، دوڑ لگانا۔ یہاں کے بڑے انویٹیشن ہوتے ہیں کسی ایسی جو امپورٹنٹ جگہ سے آتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کی طرف سے، تو وہاں اس کے لیے جلدی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ دوڑ لگانا، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگانا اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ جیسے ہی احساس ہو جائے غلطی کا تو اس کے بعد پھر ہلکے ہلکے بھی نہیں چلنا ہے، وقت سلپ ہو گیا ہے نا، پہنچنا ہے منزل کے اوپر، اب دوڑنے کی ضرورت ہے، اب اسی چال سے نہیں چل سکتے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف پہنچنا ہے تمہیں، اللہ نے جہاں بلایا جو آسمانوں اور زمین سے کہیں زیادہ جس کا عرض ہے، متقین کے لیے تیار کی گئی، اعدت للمتقین۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ، اب مالوں کی محبت ان کے دلوں میں نہیں بچی ہوگی اللہ کی محبت کے مقابلے میں، پریشانی میں ہوں گے تب بھی خرچ کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب جن دنوں میں بہت زیادہ پریشانیاں نہیں تب خرچ کر رہے ہیں، اور جب پریشانی میں ہوں گے تب بھی خرچ کریں گے اللہ کے راستے کے اندر۔ والکاظمین الغیظ، اور صفات بیان کیے کہ یہ دوڑ لگانے والے کیسے ہوں گے، وہ غصہ جو ہے اسے نکالیں گے اپنے اندر سے۔ یہ غصہ شیطانی چیز ہے، جگہ جگہ کسی کی طرف سے گرا پڑ گئی، یہ جو غصہ آتا ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول کر دیتا ہے، صحیح ڈیسیشن، صحیح فیصلے نہیں لینے دیتا۔ وہ غصے کو دبانے والے ہوں گے، والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے ہوں گے، ان کو لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ واللہ یحب المحسنین، اس طرح کے جو بیلنسڈ متوازن کام کرتے ہیں اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جن سے ہو جائے کوئی فحش کام، کوئی برائی جن سے ہو جائے، او ظلموا انفسہم، اور اگر وہ اپنے جانوں پر، اپنے نفسوں پر وہ ظلم کر بیٹھے ہوں، ذکروا اللہ، فوراً یاد کرتے ہیں وہ اللہ کو، ہو گیا وہ تو ہو گیا تھا جو کچھ، فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر فوراً استغفار وہ طلب کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس غلطی کو چھپا لیجیے گا، اس کا حساب مت لیجیے گا۔ یہ استغفار کا مطلب یہ کہ دل سے یہ بات نکلے کہ اس کا حساب مت لیجیے گا، ہو گئی ہم سے، اسے ڈھک دیجیے۔ حساب جب ہوگا، معافی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عدالت میں سب کے سامنے ننگے ہوں گے، جتنی اپنے عیبوں کو چھپانا یہاں پہ چاہتا تھا وہ سب کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اور مغفرت یہ ہے کہ چھپا لیا اس کو، اس کا حساب ہی نہیں ہوگا، اب کچھ نہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے تمہاری غلطیوں کو ڈھکنے والا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اس کے اوپر اصرار نہیں کریں گے، جمیں گے نہیں جو کر بیٹھے تھے۔ ان کی توبہ قبول ہوگی، اور ان کے لیے وہ اپنی جو غلطی کر بیٹھے تھے اس پر جمیں گے نہیں، اصلاح کریں گے، اور پھر جمیں گے نہیں، وہ اسی جگہ پہ رکے رہے اور کرتے گئے، اور اس وقت ندامت تو ہوئی تھی، انہوں نے استغفر اللہ کہہ دیا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، غلطی سے نہیں ہوا تھا، جانتے بوجھتے جمے ہوئے اس کے اوپر۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے جزا کے طور پر ان کے رب کی طرف سے
ان کے لیے مغفرت ہوگی، پھر اس غلطی کا خمیازہ انہیں نہیں بھگتنا پڑے گا، اللہ اس کو ڈھک سکتا ہے۔ لوگ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ گناہ ہو گیا، گناہوں کو اس وقت شیطان کی گرفت میں آ جاتے ہیں، کر ڈالتے ہیں گناہ۔ گناہ پر اصرار، جمے رہنا، یہ خطرناک بات ہے، یہ اسے نکال دیتا ہے، ہر طرح کی ندامت کو اندر سے نکال دیتا ہے۔ گناہ کرنے پہ کیا کیا چیزیں آمادہ کرتی ہیں؟ فیملی، خاندان، میں تو سب کچھ کر لیتا لیکن یہ بچوں کو تو ذرا کیسے، میں ان کے لیے تو کرنا تھا نا، میں تنگی میں بھی گزار لیتا۔ اب بچوں کی، ان کی وائف کی، بیوی کی خواہش تو پوری کرنی ہے، تو اس کے لیے کچھ زیادہ کما کر لانا ہے، ان کے لیے مجبور ہو گیا ہوں میں، باقی تو میں اپنے اوپر تو میں گزار ہی لیتا سب طرح کی بات۔ تو یہ جن سے محبت گھر والوں میں سے ہوتی ہے، شوہر کی، بیوی کی محبت اولاد کی، یہ اللہ کی محبت کی طرف سے کھینچتی ہے۔ پاؤں بیڑیاں کون کون سی چیزیں ڈالتی ہیں دنیا میں، جگہ جگہ جو لوگوں کی محبتیں ہوتی ہیں مختلف، اس کے بعد یہ اللہ کی محبت کی طرف سے ڈائیورٹ کرتی ہیں، کھینچتی ہیں۔ اب خیال یہ آتا ہے، سب کو معلوم ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ ہاں ہم نے فلاں کام غلط کیا، چھوڑ دینا چاہیے۔ کسی خاص وقتوں میں، ایک بڑی مقدس رات ہے، اس وقت آپ اچھائی اور خیر کا جذبہ اندر ہے، اس کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے، شاید اس وقت یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہاں چھوڑ دیں گے، نکل کر جانے کے بعد پھر یہ خیال آتا ہے اسے کیسے چھوڑ دوں، معلوم ہی گناہ کا راستہ تھا، کسی گناہ کے اندر ملوث ہے، تو اب یہ آتا ہے اسے کیسے چھوڑ دوں۔ وہ ابھی محبت، اللہ کی محبت کے اوپر ہے غالب، معلوم ہے غلط ہے اور گناہ ہے، چھوڑنے کے لیے خود تیار نہیں ہے، اپنے آپ تیار نہیں ہے کہ اگر بن سکتے ہیں آپ، میں نے کہا نا وہ درجہ بہت اوپر ہے، اس کی لذت وہیں پر ہوگی جب وہاں پر پہنچ جائیں گے، جو اللہ کی دوستی کا درجہ ہے اس کی لذت وہاں ہوگی، اس کی لذت چکھی نہیں، ابھی یہ گناہوں کی بڑی چھوٹی چھوٹی گھٹیا لذتیں چکھی ہیں، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، چھوڑ کیسے دوں؟ یہ قدم روکتی ہے، قدم روکتا ہے مال کمانے کا، اپنے گھر اور اپنے کاروبار، یہ قدم روکتے ہیں۔ کسی خاص وقت ہوا، جذبہ پیدا ہوا، لیکن یہ کہ اب اسے کیسے چھوڑ دوں بھائی، یہ تو بہت کم ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قدم روکتی ہیں، جاننے کے باوجود روکتی ہیں، اس لیے کہ ابھی اس کا مزہ نہیں چکھا، یہ بہت گھٹیا ہیں، بہت بہت بیکار، بہت ہی زیادہ، کسی درجے میں اس کے آس پاس بھی نہیں آتی یہ لذتیں اور یہ مزے، یہ سیٹسفیکشنز اور یہ جو ذہنی عیاشیاں جو ہیں، یہ اس لذت کے قریب بھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس کا مزہ چکھا نہیں ابھی۔ وہ کیا ہے؟ تو ابھی انٹینشنلی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، یہ کشمکش ہوتی ہے، اسے کیسے چھوڑ دوں؟ اچھا یہ دیندار اچھا ہو جانے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ یہ چھوڑ دوں میں، پھر یہی ہوتا ہے، کشمکش نہیں ہوتی، کیسے چھوڑ دوں؟ یہ چیزیں جائیں گی نہیں کہیں۔ سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، سب سے زیادہ پریشانی مال کی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ امتحان تو آئیں گے، یہ اس کے بغیر تو آپ نے آج توبہ کر لی اور کل سے سب کچھ ریل پیل آپ کی ہو گئی، پھر ایک مہینے کے بعد، ایک مہینے میں معلوم ہوا کہ بڑی پریشانی آ گئی، کہ کہہ تو یہ رہے تھے کہ دنیا کے اندر فتح آئے گی، نصرت آئے گی، ہم تو برباد ہو گئے۔ ایمان کے دعوے کے بعد جب اللہ کی نظر میں ایمان کا دعویٰ معتبر ہوگا، ورنہ قابل اعتبار ہی نہیں اگر کسائی نہیں ہوئی، قابل اعتبار ہے تو امتحان تو آئے گا کہ اللہ کے راستے میں تم باقی رہے تھے، تم پیپر چھوڑ کر بھاگ تو نہیں گئے، تو اس کے بعد ہے کامیابیاں، اور یہ وعدہ ہے۔ کتنے لوگوں کو یقین ہے اللہ کے وعدے پر؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس کے باوجود اعتماد نہیں ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر کون ہے وعدے کو وفا کرنے والا؟ زبان سے جانتے ہیں یہ لوگ کہ ہاں سچ کہہ رہے ہیں، اصل بات یہ کہ اس کا اطمینان، اس وعدے کے وفا ہونے کا اطمینان نہیں ہے کہ کامیابی آئے گی اس سے گزر کر، یہ کہا ہے کہ آئے گی، ان سے کہا، پچھلی قوموں سے کہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے جو تباہ ہو گئی، پھر نام و نشان نہیں بچا پوری دنیا کے اندر، ہر جگہ سے، اسے بہت بڑی قوم تھی، 1000 سال کی عمر تھی، 950 سال کی، اور لمبے لمبے قد ہوا کرتے تھے،
تو ساری دنیا کے لیے ایک ہی نبوت ہوا کرتی تھی. پرانے جو تاریخ سے پہلے کے نبی ہیں ان کے لیے اتنی لمبی زندگی کے اندر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اور تھوڑی سی آبادی, کہیں کہیں پاکٹس, ہر جگہ پہنچنا, سب جگہ گناہ پھیل گئے. نہیں سنی حضرت نوح کی کال, پوری دنیا تباہ ہو گئی. اس تباہی سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی اپنے رب سے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, یعنی میں نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفار کرو, وہ ہے تمہاری اب تک جتنی غلطیاں ہیں سب کو ڈھک دے گا. اس سے یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہارے اوپر رحمت کی بارشیں کرے گا تمہاری کھیتیوں کے لیے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہاری مدد کرے گا, مالوں کے ذریعے مدد کرے گا, مالدار کر دے گا تمہیں. تم مغفرت تو کرو اپنے رب سے. اب اس میں تو امتحان آتے نا, نہیں تیار ہوئے, رہی دولتیں, لیکن پھر تباہ بھی ہوئے, رہتی ہیں کچھ دنوں, پھر تباہیاں بھی ہوتی ہیں, اور وہاں امتحان آتے ہیں اور امتحانوں کے بعد کامیابیاں ہوتی ہیں. قرآن نے پچھلی قوموں کے لیے, اہل کتاب کے لیے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اگر یہ لوگ توریت کو قائم کرتے, انجیل کو قائم کرتے, اور تمہارے رب کی طرف سے, ان کے رب کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی تھی, اگر انہیں قائم کرنے والے ہوتے تو رزق برستا ان کے اوپر, ان کے پیروں کے نیچے سے ابلتا, ان کے اوپر سے برستا, اتنا رزق برستا ان کے لیے. لیکن پھر یہ رزق برسا ایمان لانے والوں کے لیے, وہ سب تباہ ہوئے دنیا میں. اور جب ایمان لانے والوں کے ایمان ایسے ہو گئے کہ اللہ کی نظر میں وہ قابل اعتبار نہیں بچے, تو پھر ان کو گرا دیا, اور پھر اب رزق دوبارہ ان کے لیے ہے, پھر ان کو گرا دیا, اور نیچے ان کے بھی نیچے گرا دیا. یہ اس وقت کے لیے کہا تھا کہ رزق برستا, اس کے بعد پھر وہ سارے برسوں صدیوں تباہ ہوئے. قرآن نے کہا سورہ اعراف میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ہم برکات کی بارش کر دیں گے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. ایمان لانے والے تو ہوں, ایمان لانے والے ہو, تقوی اختیار کرنے والے ہو, ہم برکات کی بارش کر دیں گے. وعدے کا اللہ کے یقین ہے. لیکن جس دن سے آپ کہیں گے اچھا آج سے سب کو چھوڑ کر ہم پہلے نمبر پر اللہ کو رکھیں گے, سب کو چھوڑنے کا مطلب دنیا چھوڑنے کو نہیں کہا تھا, دنیا کی دلچسپیاں بھی چھوڑنے کو نہیں کہا تھا. اللہ کی محبت کے, اللہ کے حکم کے تابع ہوں, اس کی مرضی کے خلاف والی دلچسپیاں نہیں ہوں, اس کی محبت سے اوپر نہ جائیں. تو کہا کہ لفتحنا علیہم برکات من السماء, ہم بارش کر دیں گے آسمان سے برکات کی. یہ اللہ کا کلام ہے. اس کا یقین کتنے لوگوں کو کہ ایسا ہی ہوگا؟ اس لیے کہ پہلے تو امتحان آئیں گے, اس کے بغیر نہیں, ورنہ تو پھر یہ تو دنیا میں آپ کیا, دنیا کے اندر ہر شخص, وہ جو غیر مسلم ہے وہ ہندو, ان کا کہ اچھا آئیں گی برکات کل سے, ابھی کلمہ پڑھ لیتے, اب کل سے نہیں آئی تو واپس. اس کے لیے تو ہر ایک آ جائے گا کہ برکات کل سے سٹارٹ ہو جائیں گی, لیجیے بتائیے کیا کرنا ہے. نہیں ہوں گی کل سے. اسے اب اس پہ کتنے لوگوں کو یقین ہے کہ وہ آخر بالآخر تباہی ہے جدھر بڑھ رہے ہیں, وہ چاہے سب کچھ ملا ہوا ہے لیکن تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اس پہ کتنے لوگوں کو اطمینان ہے کہ اگر باقی اللہ کی محبت کے پیچھے ڈال دیں باقی محبتوں کو اور اس کو طے کر لیں, یہ ہے ایمان والا حصہ, تو پھر پہلے امتحان آئیں گے, لیکن امتحان کے بعد لازماً کامیابیاں ہیں, اسی دنیا کے اندر کامیابیاں ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, فرمایا کہ وعدہ ہے اللہ کا ایمان لانے والوں سے, اور ایمان زبانی ایمان نہیں چلے گا, اسی اعتبار سے عمل بھی دیکھیں گے. وہ ایسے عمل ہوئے جو ایمان لانے والوں کے ہوتے ہیں تو ہم زمین میں پاور دیں گے. فرعون کے پاس پاور تھی, رہی, ڈوب گیا اپنے لشکر کے ساتھ. قارون کے پاس خزانے تھے, اتنے خزانے تھے کہ ایک جماعت تھی پوری جو ان کنجیوں کو لے کر چلتی تھی جہاں پر وہ خزانے تھے, اس کے اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھس گیا. رہے ان کے پاس ہیں جو اللہ کے مخالف ہیں, لیکن ان کو دھسنا ہے, ان کو تباہ ہونا ہے, ان کی پاور ختم ہونی ہے, اور آپ کو کامیابیاں ملنی ہیں. شرط یہ ہے کہ ایمان ہو, اور ایمان کے ساتھ میں پھر آپ کے عمل بھی آ جائیں کہ یہ عمل ایمان لانے والوں کے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کے وعدوں پہ کتنے کو یقین ہے؟ ساری بات تو اس یقین کی ہو رہی. اور فرمایا من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, یہ جو کوئی بھی جلدی چاہتا ہے اس جلدی کی وجہ سے پھر نہیں, ہمیں تو کامیابیاں جلدی مل جائیں, ابھی چاہیے تو پھر دے دیتے ہیں جلدی.
اسے جلدی بھی مل جاتی ہے وہ، لیکن اس کا حصہ وہاں نہیں ہوتا بعد کے آنے والے، آخر انجام ان لوگوں کا اچھا ہوتا ہے جو ابھی جلدی نہیں کر رہے ہو، اس کے لیے جو واقعی صحیح انتظام کر رہے ہیں انجام ان کا اچھا ہوتا ہے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، اور جس نے اپنا انجام اچھا چاہا اسی دنیا میں، انجام صرف آخرت کی بات نہیں ہو رہی، تو پھر اس کے لیے صحیح جو کوششیں درکار تھی پھر وہ صحیح ڈائریکشن کے اندر کوشش کی تھی، وہ مومنون، وہ ایمان والے ہوں تبھی وہ کر سکیں گے ایسا۔ فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو پھر ان کی صحیح جو ہے وہ اس کا بدلہ صحیح دیا جائے گا، ان کی کوششوں کا قبول کی جائے گی۔ اور بہت عجیب آیت ہے، اس کے بعد بڑے عجیب الفاظ، یہ اصول ہیں جو اللہ نے بتائے۔ آگے ہم تو دونوں کی مدد کرتے ہیں، وہ جو تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہمارا قانون ان کی بھی مدد کرتا ہے، اللہ کا قانون ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ جو اللہ کے راستے کی طرف جا رہے ہیں ادھر بھی کامیابیاں ہیں آگے، لیکن پھر وہ آزمائشوں میں سے نکل کر ہے، فرمایا ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ مدد اللہ کی طرف سے، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ جس نے جو چاہا، جس کے لیے کوشش کی، وہ راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، یہ راستے ان کے لیے آسان کر دیں گے، وہ آزمائشیں بھی آسان کر دیں گے، چاہیں اور بڑھیں تو ادھر ان کے لیے بھی آسان کر دیں گے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، تمہارے رب کی عطا جو ہے اس پہ کہیں بند تھوڑے لگے ہوئے ہیں، جو دنیا چاہتے ہو جلدی چاہتے ہیں، اپنی تباہی وہاں چاہتے ہیں، تمہارے رب کی عطا پر ہم عطا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ چاہو یہ رہے، ان کی مدد کر دیتے ہیں، تمہارے رب کی عطا پہ بند نہیں، انہیں یہی دے دیتے ہیں جو لوگ اس کے لیے چاہتے ہیں۔ تو اسے دیکھیں کیا چاہیں گے۔ میں پھر دوبارہ یہ آخری بات میں کہہ دوں کہ اس دنیا سے نفرت کرنے کو نہیں کہا۔ ہمارے ہاں دین کا تصور ہے کہ دنیا تو بڑی حقیر چیز ہے، گھن کھانے کی چیز ہے، دنیا سے گھن کھانے کو نہیں کہا تھا، دنیا کو کنٹرول کرنا تھا۔ یہ فرمایا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، یہ کون ہے جو حرام کر رہے ہیں اللہ کی زینت، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت نکالی، کون حرام کر رہے ہیں اللہ کے بندوں پر؟ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ان سے کہو اللہ اسی دنیا کی زندگی میں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں یہ چیزیں جو زینت کی چیزیں، اسی دنیا کی زندگی میں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اسی دنیا کی زندگی میں یہ چیزیں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، ان کے لیے بھی ہیں، کافروں کے یا ناشکروں کے لیے بھی ہیں، خالصتاً یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن صرف انہی کے لیے ہوں گے، پھر وہ ہمیشہ کی زندگی میں صرف ان کے لیے ہوں گے۔ یہاں پر اس زینت سے یہ کہو کہ تم بچ جانا، کبھی نہیں کہا۔ ان کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہیں آ جائے، آخرت کا انٹرسٹ کمپرومائز نہیں ہو جائے دنیا کی وجہ سے، یہ ہے تباہی۔ یہاں پر کہا کہ پھر دنیا جو ہے یہ تو پھر کھیل تماشا ہے، اس کے مقابلے میں دھوکہ ہے نا، دھوکہ نہیں ہے، دھوکہ آخرت کے مقابلے میں دھوکے کی دنیا بہت چھوٹی سی ہے۔ کل میں ایک جگہ افطار تھا، وہاں ایک صاحب نے، اس سے پہلے کچھ سوالات تھے، ایک صاحب نے کیے سوالات، کہیے خواب کیا ہوتے ہیں، یہ سب جو خواب میں جو چیزیں دیکھتے ہیں یہ کر رہے ہیں، میں نے بتایا انہیں حقیقت ہوتے ہیں، کہ حقیقت ہوتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اگر حقیقت نہیں ہوتے تو جو ڈر کے موقع آتے ہیں خواب میں، اس سے آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، جو غم کے موقع آتے ہیں اس میں سسکیاں نہیں نکلتی، سسکیاں بھی نکل جاتی ہیں، آنسو بھی آ جاتے ہیں، جو خوشی کے موقع آتے ہیں چہرے پہ رونق نہیں آتی، مسکراہٹیں نہیں آتی، اگر حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت ہوتی ہے اس وقت بالکل حقیقت ہے، سچ مچ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے گزر رہے ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں تھی، حقیقت نہیں تھی، تمہارے جسم پہ کیسے ظاہر ہوئی تھی؟ جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں یہ حقیقت نہیں تھی، بڑا لمبا عرصہ گزرا خواب میں، نہیں یہ تو ابھی آدھے گھنٹے کی بات کے پیریڈ کی بات تھی۔ اس لیے کہ اس دنیا کے مقابلے میں یہ زیادہ حقیقی اور زیادہ ریئل دنیا ہے، تو جب زیادہ حقیقی دنیا میں آتے ہیں تو پچھلی کو کہتے ہیں یہ تھا ہی نہیں، دھوکہ تھا، دھوکہ نہیں تھا، سچ مچ گزرا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں یہ زیادہ حقیقی دنیا ہے۔ یہاں آنے کے بعد جب اس میں آنکھ کھلتی ہے کہتے ہیں وہ دھوکہ تھا۔ جس دن یہاں سو جائیں گے اور اس کے بعد آنکھ کھلے گی تو سوال کیا جائے گا کہ کتنے دن رہے، قرآن شریف میں کئی جگہ ہے، پوچھا جائے گا کتنے دن وہاں رہے، تو کہیں گے شاید ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، جب وہ تو حقیقت نہیں تھی، حقیقت تو یہ ہے، اب زیادہ حقیقی دنیا میں آ گئے، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، وہ تمام زندگی اتنے لمبے عرصے میں جو گزری تھی کہ شاید ایک دن ہی تو خواب کی طرح تھا، نکل گیا، وہ حقیقی نہیں تھا، اب حقیقی دنیا۔ تو جب اصل
حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں تو پچھلی دنیا جو ہے جو کم حقیقی ہوتی ہے وہ خواب بن جاتی ہے، وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ سب کچھ بھی نہیں تھا. ارے زندگی کو گزاری تھی وہاں 70-75 سال کی، کہیں گے شاید ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، اتنا ٹھہرے تھے وہاں پر. ہمیں تو گنتی یاد نہیں ہے. وقت کی قدر کر، فَاسْأَلُوا الْعَادِّينَ، گننے والوں سے پوچھئے، گنتے جو وقت کی قدر کرتے تھے وہ شاید بتائیں. ہم تو گنتے بھی نہیں تھے، ہمیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آدھا دن گزرا تھا وہاں پہ اس دنیا کے اندر. 80 سال گزار کے گئے، کہہ رہے ہیں آدھا دن لگا. وہ بھی خواب ہی ہوگا نا. حقیقت ہے یہ، اس وقت جو کچھ ہے یہ حقیقت ہے، اس وقت نہیں رہے گی. جب اس دنیا کے اندر پہنچیں گے تو پھر یہ جتنے یہ زینت کو منع نہیں کیا اور روزی کو بھی منع نہیں کیا. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. فرمائے جانوروں کو دیکھتے ہو، کوئی پرس ہوتا ہے ان کے پاس کسی کے، یا کسی جگہ کوئی تجوری ہوتی ہے؟ ہر ایک کی روزی جو ہے وہ مل جاتی ہے اسے. صبح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی بات کہی تھی، وہ چڑیاں جاتی ہیں کچھ لے کر جاتی ہیں ساتھ میں، پیٹ بھر کے شام کو آ جاتی ہیں، اگلے دن کے لیے اکٹھا ہی نہیں کرتی. ان میں سے کوئی نہیں اکٹھا کرتا، پھر کوئی بھوکا نہیں رہتا، سب کو ان کی روزی پھر بھی مل جاتی ہے. انسان کرتا ہے اکٹھا اگلے دن کے لیے، مشکل اوقات کے لیے. اس اکٹھے کرنے کو منع نہیں کیا، انسان کو روکا نہیں. جو نہیں اکٹھا کرتے ان کو اگلے دن کی مل جاتی ہے. اور حضرت عیسیٰ کی جو سب سے بڑی دعا ہے جو سورہ فاتحہ کی طرح کی ان کے سب سے امپورٹنٹ ہے، اس دعا کے یہ الفاظ ہیں کہ اپنے اللہ سے دعا کرتے وقت کہ ہماری روز کی روٹی ہمیں روز دے دے، ہماری آج کی روٹی ہمیں آج دے دے. مل جائے گی. مل جائے گا مطلب یہ نہیں کہ آپ لیٹے رہے، مل جائے گی. نکلیے محنت کیجئے، روز کی روٹی مل جائے گی. لیکن منع نہیں کیا، اسٹاک کو بھی منع نہیں کیا. یہ انسان کرتا ہے اسٹاک، جانور نہیں کرتے. ان کے پیٹ بھرتے ہیں کہ تمہیں اسٹاک کو منع نہیں کیا، لیکن وہ اسٹاک اس لیے مت کرنا کہ تمہارے پاس ایکسٹرا رہ جائے. تمہاری ضرورت ہے تو اس میں سے خرچ کر لینا، پھر جن کی ضرورتیں وہاں پہنچا دینا. جن کی ضرورتیں ہو ان کے لیے اس اسٹاک کو خالی کر دینا. ضرورت مند موجود ہو، تم اسٹاک رکھ کر بیٹھ جاؤ، یہاں پکڑ ہو جائے گی. تمہاری جتنی ضرورت ہے اس پہ خرچ کر لو اسے، اور جب تمہارے پاس ہے تو پھر وہ اسٹاک کرنا فضیلت بن جائے گا دوسروں کے لیے. تو کمانے کو کب منع کیا؟ اللہ نے اسٹاک کرنے کو بھی منع نہیں کیا، اس پر سانپ بن کر بیٹھ جانے کو منع کیا. لوگ ضرورت مند ہیں، تمہارے پاس مال رکھا ہوا ہے، ان کی ضرورتوں پر نہیں جا رہا. اسے کہا ہے یہ اللہ کو دینا کہ مجھے دینا، تو اللہ کو دینے کو راضی نہیں. ہم نے یہاں پر تمہارے پاس یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا، چلے جاؤ گے. کس کے لیے کیا تھا اسٹاک؟ میں پھر سمرائز کر رہا ہوں کہ غلطی گناہ ہر ایک سے ہوگی. شروع کا سارا میں خلاصہ ایمان ہونے کے بعد بھی ہوگی، اس لیے کہ گناہ ہر ایک سے لازمن ہو جائے گا. نبی کا درجہ ہے کہ گناہ نہیں. گناہ کے بعد پشیمانی ہونی چاہیے. نیکی جنہیں احساس ہو کہ غلطی کر رہے ہیں، شیطان بھاگ جائے گا. لیکن اصل احساس وہ ہے کہ اس کے بعد رکا نہیں رہے، پھر ادھر پیٹ کر لے. یہ توبہ ہے، اور پھر یہ اصلاح ہے کہ واپس چل پڑے. اصلاح ضروری ہے، تب توبہ قبول ہوتی ہے. اللہ توبہ قبول نہیں ہوتی. استغفر اللہ کی تسبیح قبول نہیں ہوتی. ورنہ یہ صاف صاف کہہ دیا. اور یہ کہا تمہیں دنیا سے روکا نہیں، دنیا کی زینت سے نہیں روکا، تمہیں کار خریدنے سے نہیں روکا، تمہیں گھر اچھا بنانے سے نہیں روکا. لیکن تمہارے پاس ایکسٹرا پڑا رہے اور لوگ بھوکے ہو، اس کا حساب دینا پڑے گا. ایکسٹرا تو نکالنا ہوگا. ایکسٹرا وہ ہے جیسے تم یوز نہیں کر رہے، جیسے تم استعمال نہیں کر رہے، وہ ایکسٹرا ہے. اپنی ضرورتوں پہ اگر اللہ کا شکر ادا کرنا، وہ شکریہ ہے کہ تم نے استعمال کر لیا. لیکن پھر اس کے بعد کی چیزیں اس کا ساتھ تو تمہیں یہ وعدہ کیا کہ تمہیں اسی دنیا کے اندر کیا کہہ رہے ہو، تم یہ سوچتے ہو کہ پریشانیاں آ جائیں گی. ارے پریشانیاں تو خیر آئیں گی، لیکن اس سے نکلنے کے بعد کامیابیاں اسی دنیا میں تمہیں کامیابیاں بھی ملیں گی، اسی دنیا میں تمہیں پاور بھی ملے گی. یہی ساری چیزیں چاہتے ہو نا، ملے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے وعدوں پر جتنے لوگوں کو یقین ہو وہ ایمان والے ہیں. اور جو خالی زبان سے کہے ہمیں یقین ہے، ہر ایک کہے گا یہاں بیٹھ کر ہمیں یقین ہے. میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، میں شامل کر رہا ہوں اپنے آپ کو. جنہیں جو منہ سے کہتے ہو یقین ہے اور اس کے بعد پھر دراصل یقین نہیں کرتے، وہ نکلنے کے بعد کرتے وہی ہیں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے. اس کا اعتماد ان کو نہیں ہوتا تب اس کے خلاف کرتے ہیں. وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ منافق ہیں. چاہے زبان سے جتنا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، چاہے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو.
اللہ کے وعدے پر جسے یقین نہیں ہے وہ ایمان والا ہے؟ اس کے وعدے کا یقین کیجئے، اس کے وعدے پورے ہوں گے، آخرت کے لیے بھی پورے ہوں گے، یہاں اس دنیا میں بھی ہوں گے۔ ایمان اسے کہتے ہیں اس کے وعدے کا یقین ہے۔ پھر اس کے اعتبار سے عمل شروع کر دیں۔ ایمان اور عمل دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایمان نظر نہیں آتا، انویزیبل ہوتا ہے، عمل نظر آتا ہے۔ ایمان ہوتا ہے تو عمل اس کے مطابق ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا عمل۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب ایمان تو بہت ہے عمل ٹھیک نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں، وہ ایمان ہی کمزور ہوتا ہے۔ جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا عمل سامنے آتا ہے، عمل ظاہر ہوتا ہے، ایمان اندر ظاہر نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا۔ اب اللہ کے وعدے پر یقین کر کے جتنے لوگ اٹھیں گے وہ ایمان والے ہیں، اور جتنے لوگ نکلنے کے بعد یہاں سے اٹھنے کے بعد اس وعدے کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں گے کہ ہمارے لیے کامیابی کیسے، ہم اس میں کیسے پھنس جائیں، اب یہ سب ساری چیزیں انہیں کیسے، ان کے بارے میں کیا جو کچھ ہم نے سب پھیلایا ہوا تھا اسے کیسے بھول جائیں۔ مت بھولیے، اللہ کی محبت کے نیچے رکھنا، پھر اللہ کا وعدہ آپ کے لیے ہوگا۔ لیکن اس وعدے میں یہ ہے کہ امتحان آئیں گے، تو گزریں گے، امتحانوں سے دیں گے آپ۔ جو امتحان نہیں دیتا وہ پھر آگے اس کو جاب بھی تو نہیں ملتی، اس کو اسٹیٹس بھی تو نہیں ملتا۔ تو امتحان آئیں گے، امتحان سے گزریں گے، بیچ میں ڈراپ نہیں کریں گے۔ آپ کے لیے وعدہ ہے کہ آپ کو اچھے اسٹیٹس ملیں گے، یہیں اسی دنیا کے اندر ملیں گے۔ جو اس وعدے پر یقین رکھ کر اٹھیں گے وہ ایمان والے ہیں، جو اس یقین کے رکھتے چلے جائیں گے، یقین کے مطابق عمل کریں گے وہ ایمان والے ہیں، ورنہ پھر ایمان نہیں ہے، کمپرومائزز ہیں، کمپرومائز کو منافقت کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں سے جو اگر کچھ ارادے کیے ہیں ان ارادوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان راتوں کی جو رمضان شریف کی راتیں ہیں برکتیں سب کو عطا فرمائے۔